نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے مغفرت پڑھیں گے۔ اب یہ عطیہ جو ہیں ہماری ساتھی، ان کی بہن کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے لیے دعائے مغفرت پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافہا واعف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا واغسلہا بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ دوسری دعا ہم اپنی ساتھی نائلہ کی سسٹر کے لیے کریں گے۔ آج ان کی سرجری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران ہم نے پڑھنا شروع کی تھی، اور الف لام میم حروف مقطعات سے آغاز ہوا تھا، اور میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا تھا کہ اس کی جو شروع کی تقریباً 80 سے کچھ اوپر کی آیات ہیں وہ ان وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ نجران سے ایک ڈیلیگیشن آیا تھا عیسائیوں کا، کرسچنز کا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مناظرہ کیا تھا دین کے اختلافی پوائنٹس کے بارے میں۔ یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں، لیکن وہ شرک کر رہے تھے۔ تو مناظرہ ہوا تھا، اور اسی کے اوپر یہ آیات اتری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں، اللہ لا الہ الا ہو، کیونکہ الحی اور القیوم صرف اس کی ذات ہے، جو اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ تو نصارہ کو سب سے پہلے توحید سمجھائی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب یعنی قرآن کریم اتارا ہے، اور حق کے ساتھ اتارا ہے۔ تو جس کو یہ مان کر نہیں دے رہے تھے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تصدیق کرنے والا ہے پچھلی کتابوں کی، یعنی جو کچھ پچھلی کتابوں میں مضامین تھے، الامی کتابوں میں، وہ اس میں بھی ہیں۔ تو یہ بھی اس بات کی تصدیق ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے۔ اور وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اسی نے نازل کی ہے تورات اور انجیل، من قبل، اس سے پہلے تورات اور انجیل بھی اسی کی طرف سے آئی تھی جو یہود اور نصارہ مانتے ہیں۔ ہدی للناس، جو اپنے زمانے میں ہدایت کا ذریعہ تھی۔ اب وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اب ہدایت کا ذریعہ اس نے فرقان کو اتارا ہے، قرآن کو اتارا ہے۔ تو پھر جو لوگ تورات اور انجیل کو ماننے والے ہیں ان کو تو زیب ہی نہیں دیتا کسی طرح سے بھی کہ یہ بھی من جانب اللہ کتاب ہے تو اس کو نہ مان کے دیں۔ تو اس لیے ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اس کتاب کا، صاحب کتاب کا، اللہ کی آیات کا، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ اور واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 5 سے آپ کی تفسیر ہے آج۔ ان اللہ لا یخفا، بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یخفا چھپی ہوئی، پوشیدہ، علیہ اس پر، شیئن کوئی چیز بھی، فی الارض زمین میں، ولا فی السمائی اور نہ آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی زمین و آسمان میں چھپی ہوئی نہیں۔ تو پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے اس کا؟ ورنہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حق کو چھپائے گا، جانتے بوجھتے سمجھتے بوجھتے جھٹلائے گا، قرآن کو حق نہیں مانے گا، قرآن صاحب قرآن کو حق نہیں مانے گا، تو ایسا انکار کر کے اللہ کی آیات کا، وہ اللہ سے تو چھپ نہیں سکتا، کہاں بچ کر جائے گا؟ کیونکہ وہ تو وہ ذات ہے جس سے زمینوں اور آسمانوں کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایک ذرہ بھی کہیں کوئی جگہ نہیں ہے جو اس کی نظر اس کے علم سے اوجھل ہو۔
ایک پتا بھی کہیں گرتا ہے زمین کی اندھیروں میں تب بھی اس کو معلوم ہوتا ہے. سورہ الانعام آیت نمبر 59 میں آتا ہے, الانعام 59, وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تُسْقِطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, اور اس کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں, مفاتح الغیب, نہیں وہ جانتا ہے جو کچھ بھی بر میں ہے اور بحر میں, خشکی میں ہے اور تری میں ہے, اور ایک پتا بھی کہیں گرتا ہے تو اس کے علم میں ہوتا ہے. ایک پتا بھی کہیں گرتا ہے تو اس سے کوئی چیز کیسے چھپی رہ سکتی ہے؟ کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو یہ بات کی جا رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں, تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کائنات کو جو اچھی طرح سے جاننے والا ہے, جس نے کائنات بنائی ہے, کائنات کے جو ذرے ذرے کو جاننے والا ہے, جو کچھ کائنات میں ہے زمین آسمان کے بیچ میں اس کو جاننے والا ہے, تو لوگوں کی ہدایت کا بندوبست اور رہنمائی بھی وہی ذات اچھے طریقے سے کر سکتی ہے, کیونکہ زمین اور آسمان جو اس میں جو کچھ ہے اس میں انسان بھی ہے نا, تو وہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کو اچھی طرح جانتا ہے. تو ظاہر ہے انسان لوگوں کا ظاہر باطن نیت اعمال نفسیات معاملات انجام وہ بھی تو وہی جانتا ہے نا, سب کچھ علیم بذات صدور ہے نا, وہی جانتا ہے. تو اس لیے انسانوں کی ہدایت کا بہترین بندوبست بھی وہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے عافیت کس میں ہے کہ اس کی لائی ہوئی ہدایت, اس کی بھیجی ہوئی ہدایت جو اس نے فرقان کے ذریعے بھیجی ہے اس کو مان لو, اور اگر نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ شدید نقصان کا سبب بنے گا یہ انکار, لہم عذاب شدید ہے. تو یہ بتایا گیا اس آیت میں, اس آیت کا مفہوم یہ ہے سمپلی کہ اللہ نے جو کتاب ہدایت اتاری ہے اس کو مان لینے میں, جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے, جو حی القیوم ہے, جو لا الہ الا اللہ ہے, اس نے آپ کے اوپر کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے, تو اس کو مان لینے میں عافیت ہے. اگر نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہے, بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں؟ سرکشی کر کے دنیا میں آپ جائیں گے کہاں؟ ہر کوئی اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہے اور کوئی اس کی پکڑ سے باہر نہیں ہے, تو بچ تو نہیں سکتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ پس منظر کے حوالے سے اگر آپ اس آیت کو دیکھیں اور پس منظر ذہن میں رکھیں کہ وفد نجران بیک گراؤنڈ میں اس کے جو شروع کے آیات ہیں وہ اتری ہیں, تو پس منظر کے حوالے سے دیکھیں تو یہاں کیا سمجھا دیا گیا کہ عیسیٰ جو ہیں اس لحاظ سے بھی جو الہ نہیں ہو سکتے یا اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے, کیونکہ ان کے پاس تو جو علم تھا وہ محدود تھا. وہ ان کو کوئی زمین و آسمان کی ساری چیزیں تھوڑی ان کے اوپر پتہ تھی, ان کو تو کچھ بھی نہیں, بہت ساری چیزیں نہیں پتہ چلتی تھی. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم دیا اتنا ہی ان کو علم تھا. اس لیے آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جہاں معجزات کا ذکر آئے گا اس میں بار بار یہ بات آتی کہ بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے اذن سے تھا سب کچھ. تو ان کو تو بہت ساری چیزیں پتہ نہیں تھی, اسی لیے یہود نے ان کے خلاف بہت ساری سازشیں کی, تو ان کو کہاں پتہ چلتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور پھر فائنلی بھی جو ان کے خلاف سازش ہوئی, ان کو سولی چڑھا رہے تھے یہود, تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جبرائیل علیہ السلام کے لیے ذریعے روح اور جسم سمیت اٹھوا لیا. تو ان کا محدود علم تھا جیسے انسانوں کا محدود علم ہے. جتنا اللہ نے ان کو سکھایا تھا, خاص انسان تھے, نبی تھے اللہ کے, تو اللہ تعالیٰ نے جتنا علم ان کو دیا تھا اتنا پتا تھا, غیب کا علم ان کے پاس نہیں تھا. اور اس طرح کی بات سورہ المائدہ کے آخر میں آتی بھی ہے, اور بہت زبردست بات ہے. سورہ المائدہ کا اینڈ ہے, آیت نمبر 116 117 ہے. ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ویسے وہ شروع ایسے ہوتی ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, جب کہیں گے اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ ابن مریم, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ, کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے, اتخذونی, کہ بنا لو مجھ کو, وَأُمِّي, اور میری ماں کو, الہین من دون اللہ, دو الہ اللہ کے سوا. تو یہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے پوری ان کی امت کے سامنے. تو پوچھیں گے تو اس لیے کہ اتمام حجت, ان کی امت نے ایسا کیا نا, تو پوچھیں گے تاکہ اتمام حجت ہو جائے کہ کیا آپ نے ایسا کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو الہ بنا لو. تو وہ تو خود ہی بارگاہ الہی میں جواب دے ہیں. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو کانپ اٹھیں گے, اور ان کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے گا, ان کے مساموں سے بجائے پسینے کے خون نکلے گا, اور وہ جواب دیں گے کہ اللہ مجھے تو زیب ہی نہیں دیتا کہ میں ایسی بات کہوں, مجھے تو حق ہی نہیں کہ میں ایسی بات کہوں, اور جو میں نے کہا وہ تو جانتا ہے, جو میرے نفس میں ہے وہ تو جانتا ہے, اور جو تیرے نفس میں ہے وہ میں نہیں جانتا.
اور تو ہی علام الغیوب ہے. میں نے تو ان سے یہی کہا تھا جو تو نے مجھے کہنے کا حکم دیا تھا کہ ایک اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. تو جب تک میں ان میں موجود رہا تب تک میں ان پر گواہ تھا. ٹھیک, جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگراں تھا. یعنی اٹھائے جانے کے بعد مجھے غیب کا کوئی علم نہیں, یہ کیا کرتے رہے اور کیا الہ بناتے رہے اور کیا بیٹا بناتے رہے. تو یہ ان کی بھی رد کیا جا رہا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ جو اس سے ساری چیزیں کوئی چیز چھپی بھی نہیں جو زمین میں اور زمان آسمان میں. عیسیٰ علیہ السلام تو خود اللہ کے مخلوق تھے اور بہت ساری چیزیں ان سے چھپی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بہت سارے مواقع پر فرمائی. تو پھر اگلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو صورتیں بناتا ہے تمہاری. یصورکم, صورہ یصور تصویر, صورہ کے مطلب ہوتے ہیں صورہ کے تصویر بنانا, سوات واور روٹ ہے کہ جو صورتیں بناتا ہے تمہاری ماں کے رحموں میں, ارحام میں, رحم کی جمع صورت گری کرتا ہے. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کے زبردست علم کا ذکر ہوا کہ اس سے چیز کوئی چھپی نہیں, اب اس کی قدرت کا بیان ہے کہ یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کہ اس سے تو اس قدر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں کہ جو ماں کے رحموں کے اندر ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی اس کو پتا ہے. پردوں کے اندر, تین پردوں کے اندر اندھیرے میں جس طرح تخلیق ہو رہی ہوتی ہے اور جیسے چاہتا ہے وہاں پر بناتا ہے. اور صرف اس کو پتہ ہی نہیں رحموں کے اندر کا, بلکہ وہ صورت گری کر رہا ہوتا ہے ماں کے رحموں کے اندر. یصورکم فی الارحام, سخت اندھیرے میں صورتیں بناتا ہے. اور یہ بات سورہ الزمر میں آتی بھی ہے. سورہ الزمر آیت نمبر 6 ہے کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات الثلاث. وہ تم کو تخلیق کرتا ہے پیٹوں میں تمہاری ماؤں کے, ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق میں تبدیل کرتا ہے فی ظلمات ثلاث, تین اندھیروں میں, تین اندھیروں میں. اور یہ تو تین اندھیروں کی بات ہے نا, یہ بھی اب سائنس نے تو بہت بعد میں جا کے پتا کیا کہ جو بچہ ہے وہ 3 کورنگز کے اندر ہوتا ہے. یوٹرس کی کورنگ ہوتی ہے, خصپنی اس کی کورنگ ہوتی ہے, اس کے بعد ایبڈومن کی کورنگ ہوتی ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ تو یہ 1400-1500 سال پہلے بتا رہے ہیں کیونکہ بناتے تو وہی ہیں. وہ الذی یصورکم فی الارحام. تو 3 پردوں میں تخلیق ہو رہی ہوتی ہے سخت اندھیرے کے اندر. سوچ کے دیکھیں اندھیرے کے اندر ہم کوئی کام کر سکتے ہیں؟ وہ پوری تصویر بناتا ہے اور کہاں سے شروع ہوتی ہے تصویر اور کہاں تک جاتی ہے. 2 سیلز اسٹرکچر جنین جو ہوتا ہے اس سے پھر پورے تمام مراحل, خلق من بعد خلق, ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق, شکلیں بناتا ہے اور شکلیں بدلتی بھی رہتی ہیں. پہلے علقہ, پھر مدغہ اور پھر کسونا, پہلے خون کی پھٹکی بنتی ہے, پھر بوٹی, اور پھر اس میں گوشت آتا ہے اور ہڈیاں آتی ہیں, پھر پوری تصویر. اور اس طرح سے تصویر بناتا ہے اور 3 پردوں کے اندر اندھیرے میں بناتا ہے. یہ ہے اس کی قدرت. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا بیان ہے کہ کیسے وہ اندھیرے میں بناتا ہے, تمہاری صورت گری کرتا ہے. یصورکم فی الارحام, اور کیا خوبصورتی سے بناتا ہے, کیا ترتیب سے بناتا ہے. انسان جو ہے اپنے وجود میں صرف اپنی شکل کو ہی دیکھ لے جس کی بات ہو رہی ہے, یصورکم فی الارحام, تو کیا کتنی متناسب شکل ہے. سوچیں ذرا, کبھی غور کریں. 2 آنکھیں ہیں, ایک ہوتی سینٹر میں, کیسا لگتا, کتنی متناسب اور کتنی زبردست ترتیب ہے. 2 آنکھیں ہیں, اس پر بھویں بھی ہیں, آئی بروز بھی ہیں خوبصورتی کے لیے, پلکیں بھی ہیں. لیشز نہ ہوتی پھر سوچ کے دیکھ لیں. منہ کے بارے میں سوچ لیں, دانت کے خوبصورتی سے ان کے اندر پروئے جاتے ہیں, جڑ کے رکھے جاتے ہیں, لائن سے رکھے جاتے ہیں. انگلیوں کا آپ ذرا تناسب دیکھ لیں, چلنے کا بیلنس دیکھ لیں. اور پھر باہر کی تو خیر بہت چیزیں ہیں. باہر کی صورت گری کے علاوہ صرف باہر کی صورت گری نہیں کی اس نے, یصورکم, اس نے اندر کی بھی صورت گری کی ہے. جیسے ہم تو ایک باہر کی صورت گری کرتے ہیں نا کہ اسکیچ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے اندر کی تصویر بھی بہت زبردست بنائی ہے. جو اندر کی تصویر ہے اس کے بارے میں سوچیں. ہر آرگن کا, جتنے آپ کے سسٹمز ہیں ان کا سیل اسٹرکچر بھی الگ ہے, تصویر سب کی جدا ہے.
برین سیل کی تصویر اور ہے، ڈائجسٹو سسٹم کی اور ہے، لیور کی اور ہے، اور جو ریپروڈکٹیو آرگنس ہوتے ہیں ان کی اور ہے، کڈنی کو جو کام کرنا ہوتا ہے ایکسکریشن کا، اس کے سیل کی تصویر اور ہے۔ تو کس قدر خوبصورتی سے یصورکم فی الارحام کرتا ہے، ذرا سوچ کے دیکھیں۔ اور پھر ایک اور بھی بہت زبردست تصویر صورت گری ہے کہ یہ جو وائٹل آرگنس ہیں ہمارے، دل ہے یا جگر ہے، پھیپھڑے ہیں، ان کو ایسے ہی اٹھا کر اس نے اندر نہیں بھر دیا، بہت ہی نفاست اور حفاظت سے ترتیب کے ساتھ تین تین جھلیوں میں، کورنگز میں، ٹھیک ہے، لپیٹ کے پروٹیکٹڈ رکھا گیا ہے، پیک کر کے رکھا گیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں دل کو تین کورنگز میں پیک کر کے رکھا گیا ہے، اسی طرح برین تین کورنگز میں پیک کر کے رکھا گیا ہے۔ تو انسان کی تو صورت گری اندر باہر سے اتنی پرفیکٹ ہے کہ اس کی پوری قدرت کاملہ انسان کے اپنے وجود میں نظر آ جاتی ہے۔ اور ابھی تو وقت نہیں ہے، میں تو ایز اے ڈاکٹر آپ کو بہت زیادہ صورت گری اس کی بتا سکتے ہوں، لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، اسی لیے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ ڈاکٹرز بہت جلدی اللہ کو پہچان لیتے ہیں، اپنے وجود کے ذریعے پہچان لیتے ہیں، اور اسی لیے جو انسان کا جسم ہے اس کو کائنات اصغر کہا گیا ہے۔ کائنات اکبر جو ہماری ساری دنیا ہے، اور چھوٹی کائنات تو پوری کائنات ہے ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ ایسی ایسی صورت گری ہے کہ عقل حیران رہ جاتی۔ پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں اربوں خربوں انسان ہیں، سب کی صورت شکل ایک دوسرے سے مختلف ہے، کلی طور پر کوئی کسی سے نہیں ملتا، مشابہت ہوتی ہے، ٹوئنس میں ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں فرق ضرور ہوتا ہے۔ ایسی صورت گری ہے، اور سب سے بڑا فرق کم از کم فنگر پرنٹس میں ضرور ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک بہت زبردست اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کسی ایک انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے سے نہیں ملتے، کسی ایک انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے سے نہیں ملتے، سوچ کے دیکھیں۔ پھر ہر انسان میں آپ سوچیں بنیادی طور پر تین اختلافات ضرور ہوتے ہیں، رنگ کا، قد و قامت کا، اور نقوش کا، نقش و نقوش جو ہوتے ہیں، اور ہر شخص ان تین اختلافات کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے۔ اب اربوں خربوں لوگ بنانا اور اس میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہونا قد و قامت، رنگ میں، نقوش میں، صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک کی قدرت میں ہے، اور یہ بھی اس کی قدرت کاملہ ہے کہ حمل کے ٹھہرنے سے لے کر صرف وہ بناتا نہیں صورت، بلکہ ماں کے رحموں میں بھی، فی الارحام میں، یصورکم کے علاوہ ساری ضروریات، کھانا پینا بھی بچے کو وہ مہیا کرتا ہے، کاٹ کے ذریعے مہیا ہو رہی ہوتی، کھاتا پیتا ہے بچہ، اس کے سسٹمز کام کر رہے ہوتے ہیں، یورینیشن ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے سسٹم سارے اس کے کام کرتے ہیں سوائے اس کے ریسپریشن کے، لنگس ابھی نہیں کھلتے، مگر جیسے ہی وہ اس دنیا میں داخل ہوتا ہے، پہلی سانس لیتا ہے، تو وہ سسٹم بھی اس کا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی بہت ہی بڑی قدرت ہے کہ اندر اگر وہ سانس لے تو پانی اندر چلا جائے گا، تو جب تک سٹارٹ نہیں ہوتا ریسپریٹری سسٹم، جب تک بچہ اس دنیا میں آ کے پہلی سانس نہ لے۔ تو کیا قدرت ہے، کیا صورت گری ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام۔ پھر پیدائش کے بعد بھی تمام انسان کی ضروریات جو ہیں جسمانی بھی اور روحانی بھی وہی پورا کرتا ہے۔ اور پھر یہ جو بات ہے نا کیف یشاء، یہ بھی بڑی زبردست سوچنے کی بات ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے بناتا ہے ارحام کے اندر، یعنی ہمارا کوئی عمل دخل نہیں اس میں، اپنی مرضی سے کوئی اپنی صورت نہیں بنوا سکتا، وہ بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے، ذہین بنائے گا یا کم عقل بنائے گا، عقل مند بنائے گا، مذکر بنائے گا، مؤنث بنائے گا، خوبصورت بنائے گا، کم صورت بنائے گا، یا نیک بخت بنائے گا یا کم بخت بنائے گا، سخت دل بنائے گا یا نرم دل بنائے گا، شقی بنائے گا یا سعید بنائے گا، جس طرح وہ چاہے گا وہ بناتا ہے، کیف یشاء۔ ہم میں سے کسی کے اختیار میں نہیں کہ اپنی صورت گری خود کر سکے، وہ بناتا ہے کیف یشاء۔ تو یہاں کیا سبق ہے ہمارے لیے کہ صورت شکل ہر کسی کی کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو کیا ہمیں کوئی حق ہے کہ ہم کسی کی شکل پر تنقید کریں کہ اس کا تو یہ ہے اور اس کا تو یہ ہے، قد چھوٹا ہے اور ناک فلانی ہے اور کمپلیکشن ایسا ہے؟ اگر ہم یہ تنقید کرتے ہیں تو کس پر تنقید ہو رہی ہے؟ سوچ کے دیکھیں، ہے اتنی ہمت ہم میں کہ اللہ پہ تنقید کر سکیں؟ اور اسی طرح صرف دوسروں کی نہیں، اپنی شکل کے اوپر بھی تنقید کرنا، وہ بھی اللہ کے کام پر تنقید ہے۔ بعض لوگ اپنی شکل پہ بھی بہت اعتراض کرتے رہتے ہیں نا، خوش نہیں ہوتے،
कहते हैं हमारी नाक अगर ऐसी होती तो अच्छा होता, एक ऐसी हो गई, और रंग जरा गोरा हो जाता तो क्या था। तो ये भी किस पर तनकीद होती है, किस पर ऑब्जेक्शन होता है? अल्लाह सुब्हान ताला पर ही ऑब्जेक्शन हो रहा था। तो नहीं कर सकते। और इसी तरह फिर कोई अपनी शक्ल पर तकब्बुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें उसका क्या है ना? अल्लाह की देन है ना, अपना तो कोई कमाल नहीं। इसलिए तो मुस्लिम की हदीस में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो तुम्हारी सूरतें और माल तो देखेगा ही नहीं। क्योंकि सूरतें भी उसी ने बनाई हैं और माल भी उसी की देन है। दिल और अमाल देखेगा, उसमें आपका कमाल है कि आप अपने दिल को कितना साफ सुथरा रखते हैं और अमाल कैसे लेके जाते हैं। तो इसलिए वो देखे जाएंगे। तो हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ यशा ला इलाहा इल्ला हु अल अजीजुल हकीम। तो नहीं है कोई इला मगर वही जो जबरदस्त और हिकमत वाला है। यानी अल्लाह के सिवा कोई इला हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारी सिफात सिर्फ और सिर्फ उसी की जात के अंदर मौजूद है। वो सारी सिफात जो किसी के इला होने के लिए लाजिम है, माबूद होने के लिए लाजिम है, वो सिर्फ अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला की है। कि वो क्या है, अल हय्युल कय्यूम है। तो उसके जमीन और आसमान में उससे कोई चीज छुपी भी नहीं, हर चीज के बारे में जानता है। हत्ता के रहमों के अंदर भी तीन अंधेरों में जो तख्लीक हो रही होती है वो भी वो जानता है, बल्कि वही कर रहा होता है। तो यहाँ पर भी फिर नसारा के अकायद का रद्द है कि ईसा अलैहिस्सलाम तो इला हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो खुद अपनी इसी मरहले तख्लीक से गुजरे हैं अपनी माँ के पेट में। हा? जो अल्लाह ताला ने उनकी भी सूरत शक्ल उन्हीं के माँ के पेट में बनाई है। वो लजी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, नॉर्मल तख्लीक से गुजरे हैं, तो वो खालिक तो हो ही नहीं सकते। वो तो क्रिएशन है अल्लाह ताला की। और जो क्रिएशन होती है वो कभी भी इला नहीं हो सकती, क्रिएटर नहीं हो सकती, ना ही क्रिएटर का बेटा हो सकती। क्योंकि जो बेटा होता है वो हमेशा बाप के की जो तख्लीक होती है उसी की तरह का होता है ना। यानी जैसे इंसान का बेटा इंसान ही होता है, इंसान का बेटा जिन तो नहीं हो सकता। तो इसी तरह अल्लाह के तो बेटे वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह की जो खुसूसियात हैं, अव्वल तो उनमें से एक भी उनमें मौजूद नहीं है। ना वो हमेशा से थे ना हमेशा रहेंगे। हाँ, ना अल हई है ना कय्यूम है, और ना ही वो क्रिएटर हैं। वो तो खुद क्रिएशन है, उनको तख्लीक किया गया है उनकी माँ के पेट में, जैसा अल्लाह ताला ने चाहा। फिर फरमाया कि हुवल्लज़ी, अल्लाह ताला ही वो जात है, अनज़ला जिसने उतारी है, अलई का आपके ऊपर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, अल किताब, किताब कौन सी किताब? कुरान करीम। अच्छा, यहाँ पर एक बात और नोट कर लें। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि नज़ला और अनज़ला में क्या फर्क है। कि नज़ला का मतलब होता है तदरीज के साथ उतारना, स्टेप बाय स्टेप और एहतमाम। और अनज़ला का मतलब होता है एक बार की उतारना। और यहाँ पर कुरान के लिए अनज़ला का लफ्ज आ रहा है, ये तो मैंने आपको बताया था कि कुरान के लिए आता है। अब इसकी एक और वजह मैं आपको बताती हूँ कि कुरान के लिए अनज़ला का वर्ड क्यों आता है। इसलिए आता है कि कुरान सबसे पहले कहाँ था? लोहे महफूज में था, अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास। तो जब अल्लाह ताला ने ये इरादा किया कि उसको अल्लाह बंदों के लिए, बंदों की हिदायत के लिए दुनिया में उतारे, तो वहां से अल्लाह ताला ने लोहे महफूज से पूरा कुरान का नुस्खा उठाकर जो आसमान दुनिया पर फरिश्ते हैं उनके हवाले किया, तो वो यकबारगी किया गया था। ठीक है। और जो आपको पता है लैलतुल कद्र में किया गया था, इसलिए हम कहते हैं कि कुरान का नुज़ूल लैलतुल कद्र में हुआ। तो वो यकबारगी हुआ ना, कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज से उठाकर आसमान दुनिया पर जो फरिश्ते हैं उनके हवाले किया, तो वो अनज़ला हुआ ना। और फिर वहां से तदरीज के साथ दुनिया के अंदर उतरा 23 साल के अरसे में। तो एक इसकी अनज़ला कुरान के लिए आने की ये वजह भी है। तो बहरहाल यहाँ पर फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ही वो जात है जिसने कुरान उतारा है आपके ऊपर, अनज़ला अलैकल किताब। यानी अल्लाह ताला की जो सिफात और कुदरत बयान करने के बाद ये फरमाया जा रहा है कि ये वही रब, वही जात है जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, जिसके अलावा कोई इलाह नहीं, जो हय्युल कय्यूम है, जो तुम्हारे माँ के रहमों में तुम्हारी तस्वीर बनाता है, सूरतगरी करता है। और वही है जिसने तौरात और इंजील उतारी है, उसी ने ये किताब भी उतारी है। तो इसका इनकार कैसे हो सकता है? तो वल्लज़ी अनज़ला इलैकल किताब, उसने उतारी है आपके ऊपर किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मिनहु, उसमें, किसमें? इस किताब में, कुरान में, आयातुन, आयात हैं, मुहकमातुन, पुख्ता, मुहकम, हुन्ना, वो क्या है जो आयात मुहकमात हैं? हुन्ना वो उम्मुल किताबी,
اصل ہیں کتاب کی، اصل وہی ہے کتاب کی جن کے اوپر عمل کرنا ہے اور جو عمل کے قابل ہیں، آیات محکمات۔ دوسری کون سی ہیں؟ وَأُخَرُ، اور دوسری کچھ متشابہات، متشابہات ہیں، باہم ملتی جلتی ہیں، تشابہ سے لفظ ہے، یعنی وہ ایسی ہیں کہ جن کے الفاظ اور معنی میں شبہ پڑ سکتا ہے، اشتباہ کی گنجائش ہے۔ اور دوسری کون سی محکمات ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری گئی ہے اس میں دو طرح کی آیات ہیں، محکمات ہیں اور متشابہات ہیں۔ اب آیات محکمات کون سی ہوتی ہیں؟ محکمات جو ہے محکمتن کی جمع ہے، محکم سے ہے یہ لفظ، حکم اور محکم، پختہ۔ محکم کے معنی ہوتے ہیں مضبوط اور پختہ۔ تو آیات محکمات کون سی ہیں قرآن کی؟ آیات محکمات قرآن کی وہ ہیں جن کا مفہوم اور معنی واضح ہیں، یعنی جن کا مطلب بالکل کلیئر کٹ ہے، واضح ہے، ہر کسی کو سمجھ میں آنے والا ہے، جس کا مطلب اور معنی قطعاً ادھر ادھر نہ کیا جا سکے۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں نہ لفظی اعتبار سے کوئی شک ہو سکتا ہے، لفظ بالکل کلیئر کٹ استعمال ہوئے ہیں، اور نہ جن کے معنی کے اعتبار سے کوئی بھی دوسرا مطلب نکالا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا آیات ہیں، محکم، پختہ، جمی ہوئی، لفظی اور معنوی اعتبار سے واضح اور سمجھ میں آنے والی آیات جن پر ایمان لا کر عمل کرنا ضروری ہے ہمارا۔ اب آیات محکمات کی مثالیں لکھ لیں۔ مطلب محکم آیات کون سی ہیں؟ جیسے آیات الاحکام ہیں، جن میں احکامات ہیں، حلال و حرام کے احکامات والی آیات محکم ہیں، یعنی ان میں کوئی ابہام نہیں ہے، کلیئر کٹ ایک حکم دیا گیا۔ مثلا ابھی آپ نے پیچھے پڑھا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے تجارت کو اور حرام کر دیا ہے ربا کو، سود کو۔ کوئی شک ہے اس میں؟ کلیئر الفاظ، کلیئر معنی، میسج کنوے ہوگی، کسی ابہام کی کوئی بھی گنجائش ہے نہیں ہے، محکم آیت ہے۔ اسی طرح جیسے حرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، کلیئر بتا دیا گیا، خون حرام ہے تمہارے پر، مردار حرام ہے، لحم الخنزیر اور یہ سب، تو کلیئر حلال و حرام کے احکامات والی آیات کیا ہیں؟ محکم ہے۔ نمبر 2 لکھیں اوامر اور نواہی والی آیات۔ اوامر امر کی جمع ہے اور نواہی کس کا مطلب جو جن سے منع کیا گیا ہے، نہیں سے ہے، یعنی اوامر اور نواہی ان کو کہتے ہیں جن میں کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے یا جن میں کسی چیز سے روکا گیا ہے۔ اس کی مثال کیسے، حکم کیسے دیا گیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، فرض کر دیا گیا تمہارے پر سیام، روزے رکھنا، یہ امر ہے نا، حکم دیا جا رہا ہے، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال۔ اب اس میں کوئی شک ہے؟ کلیئر الفاظ ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے صاف صاف کہ روزے فرض ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر نہیں میں کیا ہے؟ نواہی میں منع جو کیا جاتا ہے، ابھی آپ نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو، کلیئر کٹ امر جمع ہے، ما بقیہ جو رہ گیا من الربا، کوئی ابہام ہے؟ کلیئر کٹ حکم ہے، نہیں کرنا یہ بات، یہ کرنا ہے کتب علیکم الصیام، یہ نہیں کرنا، چھوڑ دو جو ربا میں سے رہ گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اسی طرح نمبر 3 قرآن میں جو سبق آموز قصے بیان ہوئے وہ بھی محکم آیات ہیں نا، ان میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ سورہ یوسف میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ سب بھی محکم آیات ہیں۔ نمبر 4 اسی طرح جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانی والی آیات ہیں، یعنی سورج، چاند، ستاروں کا جس میں ذکر کیا گیا ہے، والشمس والقمر بحسبان، تو اس میں بھی کوئی شک ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شمس القمر، تو ہم کیا شمس میں سورج کے علاوہ کچھ اور سوچ سکتے ہیں؟ نہیں، شمس ہے تو شمس ہے، سورج ہی ہے نا بس، قمر ہے تو قمر ہے، چاند ہے بس۔ تو یہ بھی محکم آیات ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہو۔ اور اس کے علاوہ سورہ البقرہ میں آنے والی روزہ، قصاص، نماز، صدقہ، انفاق فی سبیل اللہ، سود کے بارے میں، ربا کے بارے میں آپ نے جو کچھ پڑھا، دین کے احکامات والی سب آیات جو ہیں، یہ سب محکم آیات ہیں، کلیئر کٹ احکامات ہیں اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اور سب کو سمجھ میں آنے والے ہیں، کوئی ابہام وغیرہ اس میں نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو محکم آیات میں بیان ہوئی ہیں،
وہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہیں. اور کیونکہ قرآن کا اصل موضوع ہے یہ ہدایت، ہدی للمتقین ہے، تو محکمات انسان جو محکم آیات ہیں اس سے انسان کو پوری ہدایت مل جاتی ہے. اس لیے محکمات کو کہا گیا کہ یہ کیا ہیں؟ ہننا ام الکتاب. ام ماں کو بھی کہتے ہیں اور اصل کو بھی کہتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ام الکتاب ہے، یعنی کتاب کا اصل یہی ہے جن کے اوپر آپ نے ایمان لا کر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو جڑ ہیں، ہننا ام الکتاب اصل اور جڑ ہیں، جس میں انسان کو مکمل رہنمائی مل جاتی ہے، حلال و حرام واضح ہو جاتے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ ساری تعلیمات آیات محکمات کے ذریعے مل جاتی ہیں، اور عمل کے لیے یہی کافی ہیں. اور آیات محکمات ہی ہیں جن کے بارے میں قرآن نے دعویٰ کیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کوئی ہے جو نصیحت پکڑے؟ تو نصیحت ساری کس سے ملتی ہے؟ آیات محکمات سے ملتی ہے. پھر ہے وہ اخر متشابہات. دوسری قسم کون سی ہے آیات کی جو کتاب میں ہے؟ متشابہات ہیں. متشابہات متشابہتن کی جمع ہے اور شبہ سے ہے، اشتبہ شبہ. یعنی متشابہات وہ آیات ہیں جن کے مفہوم اور مطلب میں مختلف پہلو نکل سکتے ہیں، اور جن کا ایگزیکٹ معنی اور مفہوم انسان کی ذہن کی دسترس سے بالا ہو. پھر سے لکھ رہے ہیں، متشابہات وہ آیات ہیں جن کے مفہوم اور مطلب میں مختلف پہلو نکل سکتے ہیں، مختلف آسپیکٹ نکل سکتے ہیں، اور جن کا معنی اور مفہوم انسانی ذہن کی دسترس سے بالا ہو. یعنی آیات متشابہات وہ ہیں جن میں وہ حقائق بیان ہوئے ہیں جو انسان کے حواس کے ادراک سے باہر ہیں. جو ہمارے حواس خمسہ ہیں وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے، یعنی غیب کی چیزیں. سمپل الفاظ میں غیب کی چیزیں. آیات متشابہات کا تعلق غیب کی چیزوں سے ہے جو ہماری نظر سے غائب ہیں، تو ان کا ٹھیک ٹھیک مفہوم انسانی ذہن اخذ ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ جس چیز کو آپ نے دیکھا ہی نہیں کبھی تو اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ آپ نہیں کر سکتے. ہاں، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ انسان کا جو عقل ہے وہ محدود ہے نا، ناقص ہے. انسان کا علم بھی محدود ہے، اور کائنات کے جو حقائق ہیں وہ لامحدود ہیں اور وسیع ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب بھی ایسے حقائق بیان کرتے ہیں جن کا تعلق غیب سے ہے، جو ہماری نظر سے اوجھل ہیں، تو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو انسان کی فہم اور حقیقت سے قریب تر ہوں. یعنی تشبیہات استعمال کی جاتی ہیں. ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں جب غیب کی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے کہ جن کا سے ملتی جلتی چیزیں دنیا میں موجود ہوں، اور انسان کا ذہن کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں آئیڈیا کر سکے، کچھ انسان کے فہم اور عقیدت اس کی حقیقت سے قریب ہوں. جیسے اگزامپل کے طور پہ آپ عرش دیکھیں نا، اللہ کے عرش کے بارے میں کیا ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں؟ تخت ہے نا. تو تخت دنیا میں بہت طرح کے پائے جاتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں اللہ کا عرش ہے، لیکن ہم پورا پورا تو اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. تو اسی لیے تو متشابہات کی کھوج میں پڑھنا منع ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جب ایسے غیب کے حقائق کا بیان کرتے ہیں جو ہماری نظر سے اوجھل ہیں، تو ایسے الفاظ تشبیہاً استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان کو متشابہات کہا جاتا ہے، جو انسان کچھ نہ کچھ اس سے سمجھ سکے، فہم اور حقیقت سے قریب ہوں. لیکن چونکہ انسان کا ذہن ان کے ٹھیک ٹھیک مفہوم کو اخذ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے اشتباہ یعنی شک و شبے کی گنجائش ہوتی ہے، اور کوئی بھی شخص اپنی سمجھ کے مطابق اس کی تعویل کرنے لگ سکتا ہے نا. اس لیے کھوج میں پڑھنا منع ہے. سوچ کے دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عرش اللہ کا عرش ہے، ثم استوى علی العرش، پھر اس نے اپنے عرش پر وہ مستوی ہو گیا. اب اگر ہم اس کے خدا نہ کرے کھوج کرید میں پڑ جائیں، اچھا عرش کیسا ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے، تو کیا ہے؟ گمراہی ہے نا. کبھی بھی نہیں ہم سمجھ سکتے کہ کیسے ہے، کچھ بھی نہیں. ہاں، تو اس لیے منع ہے. اور پھر اس طرح ہر کوئی اپنے ذہن سے اس کا معنی اور تعویل نکالنے لگتا ہے. ہر ایک کی امیجنیشن الگ ہوتی ہے نا. اب دیکھیں نا، مثلا ایک یہ پل صراط ہے، ہم پڑھتے ہیں نا اس کے بارے میں. اب پل صراط کے بارے میں میرا تصور اور ہوگا، آپ کا تصور اور ہوگا، کسی اور کا تصور اور ہوگا.
ہر کسی کا مختلف ہوگا، تو اس میں مختلف پہلو نکلتے ہیں جو غیب کی چیزیں ہیں، اور ہر کوئی اپنے حساب سے اس کو امیجن کر سکتا ہے، گنجائش ہوتی ہے اشتباہ کی۔ تو اسی طرح جیسے دوزخ ہے، اب دوزخ کے بارے میں کہا گیا کہ دوزخ بہت ایک گہرا گڑھا ہے، اور حدیث میں بتایا گیا پتھر پہ کے تو 70 سال لگتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی امیجنیشن ہوگی کہ دوزخ کیسی ہے، کیسے اس میں آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، اسی طرح جنت کی بات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ آیات متشابہات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں بس تشبیہ دیتے ہیں دنیا کی چیزوں کے ساتھ، کہ شاید کچھ نہ کچھ آپ کو آئیڈیا ہو کہ جو غیب کی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اب آیات متشابہات کون سی ہیں لکھ لیں۔ مثلا نمبر 1، ایسی آیات جن میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر ہے، اس کی کرسی، اس کا عرش وغیرہ کا ذکر ہے، اس کے ہاتھ کا ذکر ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ثم استویٰ علی العرش۔ اب اس کا عرش کیسا ہے، کیسے وہ مستوی ہوا ہے، اس کے اوپر کیسے بیٹھا ہوا ہے، یہ سب سوچنا سراسر گمراہی ہے، بھٹکنا ہے، کیونکہ ہماری عقل اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی، وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے امام شافعی نے کہا کہ یہ جو متشابہات ہے نا، عرش ہے یا کرسی ہے، اس کے بارے میں سوچنا جو ہے وہ گمراہی ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ صحابہ کرام نے کبھی سوال نہیں کیا، جو حکم تھا کہ بس ایمان لانا تو ایمان لے۔ اور ہمارا ذہن کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو جب اس کے مثل ہے ہی نہیں کوئی دنیا میں چیز، تو ہم تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ نہ اس کی ذات کا، نہ اس کے ہاتھ کا، نہ اس کے عرش کا، نہ اس کی کرسی کا۔ ایک تشبیہ دی اللہ تعالیٰ نے کہ عرش ہے اس کا، تاکہ کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن میں تصور بنے۔ کرسی ہے اس کی، کرسی، لیکن اب اس کی کرسی کیسی ہے، کیا ہے، کس چیز کو کہا گیا ہے، بہت سارے معنی بتائے تھے نا میں آپ کو، میں نے اقتدار اور اختیار اور پیر رکھنے کی جگہ، تو اس لیے کہ بہت سارے پہلو نکلتے ہیں اس کے اندر، ایگزیکٹ معنی نہیں پتا ہم کو۔ پھر نمبر 2، اسی طرح مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، برزخی زندگی، قبر کی، آخرت کے احوال والی آیات جو ہیں، یہ ساری جنت دوزخ کی کیفیت، اس کے بارے میں بھی ایگزیکٹ اندازہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ جنت کے بارے میں تو حدیث بھی آتی ہے نا کہ جنت ایسی جگہ ہے، نہ کسی آنکھ نے کبھی اس کو دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کو سنا ہے، نہ کوئی ذہن اس کا تصور ہی کر سکتا ہے۔ ہم تھوڑا بہت سوچ سکتے ہیں کہ ہاں ایسے تخت لگے ہوں گے اور بیٹھے ہوں گے، لیکن وہ کیسے ہیں ایگزیکٹ اندازہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ پھر اسی طرح فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ملائکہ ہیں، حروف مقطعات ہیں، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے شعور سے بالا تر ہیں، اس کے ایگزیکٹ معنی انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات رکھی کیوں ہیں، آیات متشابہات؟ تو اس لیے رکھی ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں تو نہیں رہنا، اس دنیا میں بھی تو جانا ہی ہے نا، اس لیے کچھ نہ کچھ دوسری جو دنیا کا جو حال احوال ہے وہ انسان کے ذہن میں ضرور رہے، کچھ نہ کچھ اس کی امیجنیشن میں رہے کہ اس طرح جنت ہے، دوزخ ہے، سوال جواب ہونا ہے، ایسے قیامت قائم ہوگی، اللہ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش 8 فرشتے اٹھا کر لائیں گے روز قیامت، یہ سب قرآن میں ہے نا۔ تو کچھ نہ کچھ امیجنیشن میں رہے انسان کی، تاکہ وہ آخرت کی طرف دھیان رکھے اور آخرت کی تیاری کر سکے، اس لیے دیا گیا ہے۔ تو اس لیے متشابہات، تشبیہات بیان کی گئی ہیں کہ یہ سب چیزیں ہونی ہیں، ایسا کچھ ہوگا، یہ انسان ذہن میں رکھے تو تاکہ اپنا تیاری کر سکے۔ اصل حقیقت ان کی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو اب کیا پتہ چلا کہ ضرورت تو دونوں قسم کی آیات کی ہے نا، تو لیکن جو دونوں قسم کی ضرورت ہے نا، کہ اگر ہم آیات متشابہات نہ پڑھیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، جب پتہ ہی نہیں تو تیاری کیسے کریں گے۔ اور سمپل الفاظ میں آپ اتنا یاد رکھیں کہ آیات محکمات وہ ہیں جن کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو ہمیں نظر آتی ہیں، اور متشابہات کون سی ہیں؟ جو غیب کی ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب حکم کیا ہے ہمارے لیے متشابہات اور محکمات کے بارے میں؟ محکمات کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور ان کے اوپر عمل کرنا ہے، لازم ہے۔ اور متشابہات کے لیے حکم ہے کہ اس کی ٹو میں نہیں لگنا، کھود کرید نہیں کرنی، بس ایمان رکھنا ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی آیات ہیں، اور محکمات کی روشنی میں ان کو تھوڑا بہت سمجھنا ہے۔ ٹھیک، محکمات کی روشنی میں اس کو تھوڑا بہت سمجھنا ہے، اپنے عقل سے نہیں سمجھنا، محکمات کی لائٹ میں۔ یہ بات بھی ابھی آگے جا کے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی
کہ محکمات کی روشنی میں کیسے متشابہات کو سمجھا جاتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہیں، ان کا قول ہے محکمات کے بارے میں کہ وہ آیات جن پر عمل کرنا ضروری ہے وہ محکم آیات ہیں، اور جن پر عمل نہیں کرنا، صرف ایمان لانا ہے، وہ متشابہات ہیں۔ اسی طرح حدیث کا مفہوم ہے مسلم کی، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محکم آیات پر عمل کرو، متشابہات پر ایمان لاؤ۔ متشابہات سمجھ میں نہ آئے تو معاملہ اللہ کی طرف سونپ دو، غلط معنی بیان نہ کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اور یہی کچھ ہوتا ہے آج کل، ابھی آپ کو آگے بتاؤں گے۔ یہ معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اپنے حساب سے معنی نکالتے ہیں، اپنے عقیدے کے لحاظ سے، اور جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے متشابہات کے بارے میں کہ جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اس کو تم بھی مبہم رہنے دو، یعنی جس میں ابہام ہے اس کو تم بھی ویسے کا ویسے ہی رہنے دو، اس کی کھوج کرید نہ کرو، کیونکہ ہمارا ذہن پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو دو قسم کی آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا جو کتاب آپ کے اوپر اتاری ہے۔ اب ان آیات کے بارے میں دو قسم کے گروہوں کا ذکر ہوگا جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کہ ان کا ان آیات کے بارے میں کیا طرز عمل ہوتا ہے۔ پہلا گروہ کون سا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ، تو لیکن وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں زیغن، ٹیڑھ ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہیں۔ زیغ کا میں نے آپ کو کل معنی بتایا تھا، کجی ہونا، دل ٹیڑھا ہو جانا، یعنی سیدھا نہ رہنا، گمراہ کہہ سکتے ہیں ہم، ٹیڑھا ہو گیا نا دل، جھک گیا۔ تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، پیروی کرتے ہیں کس کے؟ ما تشابہ، جو متشابہ ہیں، جو آیات متشابہات ہیں، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جبکہ منع ہے۔ اور کیوں پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ منہ، اس میں سے، ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے، فتنے تلاش کرنے کے لیے متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، دین میں فتنہ پردازی کے لیے۔ اور کس لیے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ وابتغاء، اور تلاش کرنے کے لیے، تأویلہ، اس کی تعویل کو، اس کے مطلب کو۔ یہ دو کام کے لیے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں قرآن میں فتنے تلاش کرنے کے لیے اور اس کے معنی تلاش کرنے کے لیے، جبکہ معنی تو ہم صحیح طور پہ اخذ کر ہی نہیں سکتے۔ تو جن کے دل ٹیڑھے ہیں، گرے ہوئے، سیدھے نہیں ہیں، جو قرآن کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے، جن کے دلوں میں حق کی طلب نہیں ہے، حق کی طلب کے لیے نہیں پڑھتے، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ متشابہات کے پیچھے لگ جائیں اور اس میں سے کوئی اپنی عقائد کے مطابق معنی نکال لیں، اپنے خیال کے مطابق، اور پھر اس کے ذریعے دین میں فتنے پھیلا سکیں، ابتغاء الفتنہ، فتنہ پردازی کر سکیں دین میں، فتنہ۔ اور کیوں پیچھے لگ جاتے ہیں؟ ابتغاء تاویلہ، ان آیات کے معنی تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تاویل کا معنی جو ہے حمزہ واو لام سے ہے، یہ روٹ اس کا، اور اس کا معنی ہوتا ہے اصل کی طرف پلٹنا، یعنی تاویل ہوتی ہے کسی چیز کا اصل معنی، تاویل ہوتی ہے، تو اس کے اصل معنی تلاش کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ وما یعلم تاویلہ، نہیں جانتا اس کی تاویل، اصل معنی متشابہات کی، الا اللہ، مگر صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اب یہ دلوں میں ٹیڑھ والے کیا کرتے ہیں کہ انہی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، محکمات کو چھوڑ کے متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کیوں لگ جاتے ہیں؟ کہ دین میں فتنہ پردازی کر سکیں، فتنے برپا کریں، اور ان آیات کے معنی وابتغاء تاویلہ اپنی مرضی سے نکال کر، اپنے عقائد کے مطابق نکال کر، اپنی خواہشات کے مطابق دین کو مولڈ کرنے، یا اپنی مرضی کے معنی نکال کر کیا کریں کہ خود بھی گمراہ ہوں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر سکیں۔ یہ صحیح طور پر تو وہ معنی کر نہیں سکتے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے اصل معنی کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو کیونکہ متشابہات میں گنجائش ہوتی ہے نا، اسی کے ذریعے دل کے ٹیڑھ والے غلط معنی اپنے حساب سے اس کو معنی کر کے اس کو مولڈ کر لیتے ہیں، آیت کو، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور اسی کے انہی کے ذریعے، متشابہات کے ذریعے، اہل بدعت اپنی بدعت کی دلیل ڈھونڈ لیتے ہیں۔ بدعت کی دلیل بھی انہی کے ذریعے ڈھونڈی جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں کہ اپنے حساب سے کسی چیز کے معنی نکال لیے جو متشابہات ہے اس میں سے، اور اس سے اپنی بدعت کی دلیل ڈھونڈ لی۔
اور اسلام دشمن طاقتیں جو ہے نا وہ بھی زیادہ تر انہی آیات کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو الجھاتی ہیں، جیسے قبر کی زندگی اور برزخی زندگی وغیرہ کے متعلق گمراہ کن شبہات میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جو میں نے پہلی بات آپ کو کہی نا کہ اپنے حساب سے معنی نکال لیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، آج بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جہنم کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ سمبولک ہے، صرف ایسا کچھ نہیں ہے، صرف ڈرانے کے لیے کہا گیا کہ انسان اچھا عمل کرے، تو وہ بس اپنے دل کو خوش کرتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اتنی ڈسکرپشن جہنم کی دی ہے، ایسے شعلے ہوں گے، یہ کھانے کے ہوگا، یہ پینے کے ہوگا، وہ کہتے ہیں سمبولک ہے۔ تو اب یہ کیا ہوا ہاں کہ متشابہات کے معنی اپنی طرف سے نکال کے گمراہ کن کیا کیا، پیچھے پڑ کے اس کے ابتغال فتنہ تھا، فتنہ ڈالا اس سے کہ لوگ بھی مطمئن ہو جائے کہ اچھا سمبولک ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ پھر اسی طرح جو میں نے آپ کو کہا نا کہ اسلام دشمن طاقتیں جو غیر مسلم سے اور اس طرح ہیں، وہ ذہنوں کو الجھاتی ہیں، مسلمانوں کے قبر کی زندگی سے متعلق الجھاتی ہیں کہ اچھا کیسے ہوگا، مر گئے تو کیا ہوگا، اور یہ تو انسان ختم ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور بڑے وہ کیمرے شیمرے بھی انہوں نے لگائے قبروں کے اندر، یہ وہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہی تو ایمان ہے، اصل تو ایمان بالغیب ہی ہے، اللہ کی بات کو، غائبانہ بات کو مان کر، ایمان لا کر اس کے مطابق عمل کرنا۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اور قبر کی خیر زندگی، برزخی زندگی پر تو قرآن میں ثبوت بھی ہے، آج ہی آپ کو مل جائے گا۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے شروع میں ہی جہاں پر سورہ البقرہ شروع ہوئی تھی، جو ایمان والے ان کی پہلی خوبی کیا بتائی تھی، ہدی للمتقین کے بعد یؤمنون بالغیب، پہلی خوبی ہے غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاں تو غیب پر ہی ایمان تو اصل ایمان ہے نا، دیکھ کر ایمان لائے تو کیا ایمان ہوا۔ تو اب یہ بات ہے، اور وفد نجران کے حساب سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، ڈائریکٹ کانٹیکس میں دیکھ لیتے ہیں، تو وہ تو متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا ہے ایک جگہ پر، اور ایک جگہ روح من اللہ کہا ہے، اور عبد اللہ بھی کہا ہے، اور نبی بھی کہا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو آیات بتاتی ہوں جو محکم آیات ہیں، بالکل صاف سمجھ میں آنے والی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ یہ کون سے الفاظ ہیں؟ جب وہ اپنی پنگھوڑے میں بولے تھے عیسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، ہاں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، کوئی شک ہے؟ سیدھا سیدھا خود کہہ رہے ہیں۔ آل عمران 59 میں آتا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ کیسے؟ کہ خلقہ من تراب، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیے، بنائے، ثم قال لہ کن، پھر اس کے لیے کہا کن فیکون، تو وہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کہنے سے کواری مریم جو ہے ان کو حمل ٹھہر گیا۔ اب نصارہ نے یہ عبداللہ والی، انی عبداللہ والی واضح آیت کو چھوڑ دیا، اور اس کو بھی چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بتائی کمثل آدم۔ انہوں نے کلمت اللہ والی آیت جس میں سے مختلف پہلو نکل سکتے ہیں، روح من اللہ، اس کی غلط تعویل کر کے غلط مطلب نکالا، جو ان کے دل کے ٹیڑھ کی علامت ہے، اور ان کو کلمت اللہ سے پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا، روح من اللہ سے پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا کہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، اور یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ واضح مثال ہے، اور اسی پر بات بھی کی جا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو قرآن کے خلاف اس کی تعویل کرنا کیا پتہ چل رہا ہے؟ قرآن کے الفاظ کے خلاف اس کی تعویل کرنا کیا ہے؟ دل کے ٹیڑھ کی علامت ہے، دل کے ٹیڑھ کی علامت ہے۔ متشابہات کے پیچھے پڑ کے اس کی غلط معنی نکالنا کیا ہے؟ دل کے ٹیڑھ کی علامت ہے۔ تو اب اگر آپ نے اس کے بارے میں سوچیں کہ یہ جو میں آپ کو ڈائریکٹ کانٹیکسٹ بتا رہی ہوں کہ انہوں نے کیا کیا کہ کلمت اللہ کے لفظ کو پکڑ لیا قرآن سے، تو کلمت اللہ سے مراد کیا ہے؟ حقیقت میں مراد کیا ہے؟ کہ وہ خلاف عادت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کہنے سے پیدا ہوئے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، ثم قال لہ کن فیکون۔ جب وہ ہو سکتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتے، ٹھیک؟ تو اب کن کہنے کی کیفیت کیا تھی، کیسے اللہ تعالیٰ نے کن کہا، اور کیسے وہ پیدا ہوئے، کیسے
روح ان کی پیدا کی گئی، یہ سب متشابہات انسان کی عقل میں نہیں آ سکتے، تو ان کی کھوج کریت منع ہے. ہاں؟ اور ان کی من مانی تعویل کر کے خدا کا بیٹا بنا دینا بھی سخت دل کی کجی اور ٹیڑھا پن کی علامت اور شرک ہے، واضح شرک ہے. صاف صاف اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے کہلا رہے ہیں نا کہ میں عبداللہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور جعلنی نبی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کی مثال آدم علیہ السلام کی ہے. ٹھیک، تو آدم علیہ السلام تمہیں سمجھ میں آ جاتے ہیں، ان کو تو تم نے اللہ کا بیٹا نہیں کہا. ہاں، وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو ان کے تو صرف باپ نہیں تھے، تم نے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے متعدد مقام پر اس بات کی تردید کی ہے کہ ان کا کوئی بیٹا یا اولاد ہے، اور بلکہ احد اور صمد بتایا گیا ہے، بلکہ اولاد ہونا جو ہے وہ بہت ہی بھاری بات بتائی گئی ہے. سورہ مریم کے آخر میں ہی آتا ہے کہ اتنی بڑی بات، بھاری بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا لوگوں نے، کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. ایسی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ کا بیٹا بنا دیں کہ خدا نہ کرے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ اڑ کے اڑ جائے. اتنی بڑی بات ہے. تو بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو سمجھ لو کہ قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے، لہٰذا ان سے بچو. یہ ہمارے بھی سوچنے کی بات ہے. آپ ذرا اس کو ڈیپتھ میں جا کر سوچیں کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں متشابہات ہیں، سمجھ لو کہ قرآن میں انہی لوگوں کا ذکر ہے. کہاں پر ذکر ہے؟ یہی فی قلوبہم زیغن. تو ایسے لوگوں سے بچو، ان کے ساتھ بحث مباحثے میں نہ پڑو، کیونکہ وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، آپ کے خیال اور فکر پہ. جیسے میں نے ابھی بتایا نا کہ جو غیر مسلم ہے ان کا ایک حربہ ہے کہ برزخی زندگی کو لے کے بہت گمراہ کن وہ باتیں کرتے ہوتے ہیں. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے بچ جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو متشابہ ہیں. اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ فتنہ پردازی کرنے کے لیے دین میں، اور اس کی تعویلیں اپنی مرضی سے نکالنے کے لیے، اپنے عقائد کے مطابق، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. جبکہ حقیقت کیا ہے کہ وما یعلم، نہیں جانتا، تعویلہ، اس کی تعویل. کس کی تعویل؟ متشابہ جو آیات ہیں ان کی تعویل، ان کے معنی، اصل معنی، الا اللہ، مگر صرف اللہ جانتا ہے. والراسخون فی العلم، اور جو مضبوط علم والے ہیں. اب یہ بالکل اپوزٹ لوگ ہیں فی قلوبہم زیغن سے. جو علم میں پختہ ہیں، جن کا علم مضبوط ہے، وہ کہتے ہیں یقولون آمنا، ایمان لائے ہم بھی ساتھ اس کے. یعنی متشابہات پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں. اور کیوں ایمان لاتے ہیں؟ راسخون فی العلم کہتے ہیں کہ کل، سب کچھ، محکم ہے یا متشابہ آیات ہیں، من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. اب وما یعلم تاویلہ الا اللہ، مگر نہیں جانتا ان کی تعویل یعنی متشابہات کے اصل معنی صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اب یہ جو تعویل کا لفظ ہے نا، یہ قرآن کے اندر دو معنی میں استعمال ہوا ہے. اب یہ اس آیت کی تفسیر آپ غور سے سنیں گے. تعویل کا لفظ قرآن کریم میں دو معنی میں استعمال ہوا ہے. دو معنی کون سے ہیں؟ ایک معنی ہے کسی چیز کی اصل حقیقت یا انجام معلوم ہونا، کسی چیز کا اصل حقیقت معلوم ہونا. اور دوسرا معنی ہے کسی چیز کی تفسیر یا بیان. اور یہ دونوں معنی قرآن سے ثابت ہیں. دونوں معنی کے لحاظ سے قرآن کے اندر آیات موجود ہیں. ایک سورہ یوسف میں ہے اور ایک اور جگہ ہے. تو بہرحال آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ تعویل کے دو معنی ہیں. ایک کیا ہے؟ کسی چیز کی اصل حقیقت. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کی تفسیر یا بیان. تو اب ان دونوں معنی کے لحاظ سے اس آیت کی تفسیر بھی دو طرح سے کی گئی ہے. ٹھیک. اب پہلے معنی کے لحاظ سے آپ پہلی تفسیر دیکھیں. پہلا معنی کیا ہے؟ اصل حقیقت کسی چیز کی. تو پہلے معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو کیا کہا جا رہا ہے کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، ان کی جو تعویل ہے متشابہات کی، جو اصل حقیقت ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. والراسخون فی العلم، اور جو راسخون فی العلم ہے، جو علم میں پکے اور پختہ ہیں، مضبوط لوگ ہیں، جن کا علم مضبوط ہے، ثابت قدم ہے. راسخون کا لفظ نا راسخ سے ہے نا،
جن کے دل میں علم اترا ہوا ہو، مضبوط جمع ہوا ہو. تو جن کے دلوں میں قرآن کا علم اترا ہوا ہے، علم میں پختہ ہیں، صحیح عقیدہ رکھنے والے مسلمان ہیں، مضبوط قدم مسلمان ہیں، قلب سلیم رکھنے والے مسلمان ہیں، تو ان کے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے غیب کی چیزیں بیان کی ہیں وہ صحیح صحیح ہماری عقل میں نہیں آ سکتے، اور جو متشابہات ہیں اس لیے اس کے اوپر جیسا کہ حکم ہے وہ ایمان لے آتے ہیں پکا پکا. اور اس لیے ایمان لے آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں قسم کی آیات کا منبع اور سورس کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. کل من عند ربنا، تو دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، تو ہم دونوں پر ایمان لاتے ہیں. یعنی سمجھنا ہوتا نہ کرتے ہیں کہ ہم حقیقت نہیں سمجھ سکتے. یہ کون لوگ ہیں؟ راسخون فی العلم ہے. ابھی اور بھی آپ کو راسخون فی العلم کے بارے میں بتاتے ہوں. راسخ جو علم والے ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ تو راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں نا، چلیں یہی سمجھ لے کہ راسخون فی العلم کون سے ہوتے ہیں. راسخ سے یہ لفظ ہے راسخون، ٹھیک ہے، علم مضبوط علم والے. راسخون فی العلم مضبوط علم والے. سمپل راسخون کا مطلب کیا ہے؟ جمے ہوئے لوگ، رسوخ رکھنے والے لوگ، یعنی علم میں پختہ کار لوگ جن کا علم مضبوط ہے، صحیح العقیدہ مسلمان ہے. العلم یعنی قرآن کا علم جن کے دل میں اتر چکا ہے، جن کو قرآن کے کسی الفاظ کا کوئی غلط معنی بتا نہیں سکتا، جو اللہ کے کلام کی گہرائی میں اترے ہوئے، جو صحیح معنی اس کے تلاش کر لیتے ہیں محکمات کی روشنی میں، وہ ہیں راسخون فی العلم. راسخون فی العلم، علم جن کے دل میں اتر گیا یا جو علم کے سمندر میں اتر گیا، جن کے دل میں العلم رچ بس گیا ہے، ایسا رچ بس گیا ہے کہ ان کا علم غیر متزلزل ہو چکا ہے، راسخون فی العلم ہو چکے ہیں. ان کے علم کو کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا. یعنی اللہ کے کلام کا جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے نا، اس میں کوئی شبہ نہیں ڈال سکتا متشابہات کے ذریعے کچھ سے کچھ بتا کر. یہ کہا جا رہا ہے. تو جو راسخون فی العلم ہے وہ کہ اگر اس حساب سے میں تفسیر کر رہی ہوں کہ ان کو یہ پتا ہے کہ اس کی جو اصل حقیقت ہے متشابہات کی وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم اس کی اصل حقیقت نہیں جانتے. تو اس لیے بس وہ سمپلی جیسا کہ حکم ہے دونوں پر ایمان لے آتے ہیں، متشابہات کی کھوج نہیں کرتے، اللہ کا کلام سمجھ کر پکا ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا جنت ایسی ہے تو ایسی ہے، ہم مانتے ہیں. اللہ نے کہہ دیا جہنم ہے تو ہے، تیار ہے تو تیار ہے. اللہ نے کہا کہ اس کے شعلے ہیں الافئدہ، دلوں تک پہنچیں گے تو شعلے ہیں. تو یہ ہے راسخون فی العلم جو اللہ کا کلام سمجھ کر ایمان رکھتے ہیں. اور دلوں کے ٹیڑھ والے کیا ہیں؟ وہ متشابہات کی کھوج کریز میں لگ جاتے ہیں. تو یہ راسخون فی العلم کا کیا طرز عمل ہے کہ اللہ کا کلام سمجھ کر اصل حقیقت ان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس لیے اس پر ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ویسے بھی متشابہات کا تعلق انسان کی ہدایت سے نہیں ہے، ان کے پیچھے پڑنے سے گمراہی کا خدشہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو بھی مثالیں دے کے بتا دیا. اس لیے مضبوط علم والے کیا کرتے ہیں؟ کیا طرز عمل ہوتا ہے ان کا راسخون فی العلم کا؟ کہ وہ ایز اٹ از ایز سچ ان آیات متشابہات پر ایمان لے آتے ہیں، یا پھر محکمات جو آیات ہیں اس کی روشنی میں اس کی تفسیر اور معنی سمجھ لیتے ہیں، کچھ الفاظ کی اور کچھ متشابہات کی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اس کی تفسیر ہے کسی چیز کی اصل حقیقت کے حساب سے، کہ جو راسخون فی العلم جن کے دل میں العلم اترا ہوا ہے، جن کو العلم کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، سلیم القلب مسلمان ہیں، وہ جیسا کہ حکم ہے وہ ایمان لے آتے ہیں کہ بس اللہ نے کہہ دیا تو وہ صحیح ہے، اصل حقیقت اس کی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. دوسری تفسیر لے لیں، تعویل کا معنی تفسیر یا بیان. ٹھیک ہے، تو پھر اس آیت کے معنی کچھ یوں بنیں گے کہ متشابہات کی حقیقت، اس کی تفسیر اور بیان کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. جو بھی متشابہات ہیں، چاہے اس کا عرش ہے یا کرسی ہے، جنت دوزخ کا حوال، اس کی تفسیر کیا ہے، اصل حقیقت اس کا بیان کیا ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن جو علم میں راسخ لوگ ہیں، راسخون فی العلم ہیں، وہ بھی ان میں سے کچھ الفاظ کے جو متشابہ الفاظ ہیں اس کے صحیح معنی سمجھ لیتے ہیں. کیوں سمجھ لیتے ہیں راسخون فی العلم؟ کیونکہ وہ اللہ کے کلام کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اللہ کی محکم آیات کی روشنی میں
سخت محنت کرتے ہیں، ایک ایک لفظ کے معنی ڈھونڈتے ہیں، محکم آیات سے متشابہات کو ریلیٹ کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ صحیح معنی جو راسخون فی العلم ہے وہ نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال جو پہلا معنی ہے وہ زیادہ راجح ہے، پریفرڈ ہے، کہ بس وہ ایز سچ ایمان لے آتے ہیں. لیکن ایسا دوسرے معنی کے حساب سے بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، مزید ایکسپلین کرتے ہوں آپ کو. دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ پہلا معنی راجح ہے کیونکہ بے شمار مقطعات اور بے شمار الفاظ مقطعات اور یہ جو ہے متشابہات آیات ایسی ہیں جن کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، آج تک بھی نہیں جان سکا. تو اس لیے پہلی جو تفسیر ہے وہ زیادہ راجح ہے کہ اصل حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس لیے جو مضبوط علم والے ہیں وہ کھوج کرید میں پڑھتے ہی نہیں، ان کا ذہن بھٹکتے ہی نہیں، وہ ایمان لے آتے ہیں. جیسے جو یہ ساری چیزیں اللہ کی ذات، اس کے صفات، حروف مقطعات، تو اس کے معنی کوئی نکال سکتا ہے؟ کوئی نہیں نکال سکتا. اب دوسرا معنی لیں آپ، بہرحال کہ جو راسخون فی العلم ہے وہ محکمات کی روشنی میں سخت محنت کر کے کچھ نہ کچھ جو الفاظ ہیں، ذو معنی الفاظ، ان کے صحیح معنی اور مطلب پا جاتے ہیں. اب اس کی مثال آپ دیکھیں انہی عیسائیوں کے حساب سے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا قرآن میں، تو راسخون فی العلم اس کے صحیح معنی کیسے پا گئے؟ کیونکہ انہوں نے محکمات کی روشنی میں وہ گہرائی میں اترے، ہاں، اور ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے. اور آدم علیہ السلام کی مثال کیسی ہے کہ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ کلمت اللہ سے مراد کیا ہے؟ کلمہ کن ہے. تو یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ مضبوط علم والوں کو سمجھ میں آ گیا، راسخون فی العلم کو، جو اشتباہ میں نہیں پڑے بلکہ انہوں نے سخت محنت مشقت کی، محکم آیت کو لے کر اس متشابہ لفظ کے معنی ڈھونڈے اور اصل معنی تک پہنچ گئے. کیونکہ دیکھیں محکمات کی روشنی میں یہ لوگ گہرائی میں اترتے ہیں، اور موتی ہمیشہ کہاں سے ملتا ہے؟ سمندر کی گہرائی میں اترنے سے ملتا ہے. تو راسخون فی العلم وہ لوگ ہیں جو ایمان میں ثابت قدم ہیں، جن کو علم میں پختگی حاصل ہو گئی ہے، جو صرف علم کا ظاہر نہ جانے بلکہ اس کے گہرائی میں اترے ہوئے ہوں، جو اللہ کے کلام کے ایک ایک لفظ کے معنی ڈیپتھ میں جانتے ہیں، الفاظ کی حکمت، اصل معنی، محکمات کی روشنی میں متشابہات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. راسخون فی العلم کون ہے؟ جو اللہ کے کلام کی ڈیپتھ میں اترے ہوئے ہیں، ایک ایک لفظ کے کو ایلیبوریشن جانتے ہیں، اس کی ڈیپتھ کو جانتے ہیں، کہاں سے نکلا ہے، اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں. پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ محکمات کی روشنی میں جب متشابہات میں سے جو بعض ہیں، ہر کسی کو تو نہیں جان سکتے، اس کے معنی جان لیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دے دی کہ کلمت اللہ کے معنی، اصل معنی وہ جان گئے جو راسخون فی العلم علماء ہیں. تفسیر کہ اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو پیدا کر دیا آدم علیہ السلام کو، اور محکم آیات میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ ان کی مثال ویسے ہی ہے، تو وہ جان گئے کہ ان کو بھی کلمہ کن سے جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری اور عمل ٹھہر گیا. ٹھیک، تو انہوں نے محنت کی اور ان کو پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ جو راسخون فی العلم علماء ہوتے ہیں، یہ کوئی عام علماء نہیں ہوتے، خاص نعمت یافتہ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، جن پر اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں کھول دیتا ہے، محنت کرتے ہیں نا سخت ترین. جیسے امام تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک آیت پر اٹک جاتے تھے تو 90 بار 90 بار قرآن کو پڑھتے تھے ایک آیت سمجھنے کے لیے. تو یہ راسخون فی العلم، علم کی گہرائی میں اترے ہوئے تھے نا، تو ان کو اس چیزیں سمجھ میں آ جاتی تھی. اسی طرح امام شافعی نے ایک مسئلے کو جاننے کے لیے 300 بار قرآن پڑھا تھا. امام مسلم کے بارے میں آتا ہے ایک حدیث کی تحقیق کے لیے انہوں نے 15 سال لگائے تھے. تو پھر اسی طرح کیا پتہ چلا؟ راسخون فی العلم بننے کے لیے قرآن سے خاص محبت اور شغف رکھنا ضروری ہے. خاص محبت اور شغف رکھنا، محبت کے ساتھ اس کے ایک ایک لفظ کو جاننا کی کوشش کرنا. تو اور پھر راسخون فی العلم کا یہ بھی مطلب ہے کہ ایسے ایمان ان کا پختہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلط تعویل ان کے سامنے کرے تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، سمجھ جاتے ہیں کہ غلط تعویل ہوتی ہیں. ان کا علم پختہ ہوتا ہے، ان کے ذہن میں کوئی کسی بھی لفظ کے ذریعے کوئی اشتباہ، کوئی غلط تعویل آ ہی نہیں سکتی، کوئی ان کے ذہن کو بھٹکا ہی نہیں سکتا. تو یہ ہوتے ہیں راسخون فی العلم.
پھر اسی طرح راسخون فی العلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں. تو حدیث کی روشنی میں آپ سمجھ لیں کہ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی قسم پوری کرتے ہیں، زبان کے سچے ہیں، جن کا دل سلامت ہو، جن کا پیٹ حرام سے بچا ہو، اور جن کی شرمگاہ زنا سے بچی ہو، تو وہ راسخون فی العلم ہیں. کیا چیزیں بتائیں آپ نے؟ قسم پوری کرنے والے، زبان کے سچے، دل سلامت، اور جن کا پیٹ حرام سے بچا، جن کی شرمگاہ زنا سے بچی ہو، تو وہ علم میں پختہ ہیں، یعنی راسخون فی العلم ہے. تو علم کی گہرائی کا، دین کے علم کی گہرائی کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ ان باتوں سے چلتا ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے. قسم پوری کرنا، دل پاک صاف رکھنا ہر کسی کے لیے جو بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے ہم لوگوں کے لیے. حلال و طیب کھانے والے اور زناکار نہ ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ راسخون فی العلم ہے. یعنی سمپل سی بات ہے نا. دیکھیں، دل میں اگر علم اترا ہوا ہو تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر علم، قرآن کا علم دل میں اترا ہوا ہو تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے نا. پھر حضرت علی سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ راسخون فی العلم ہے، تو انہوں نے کہا کہ راسخون فی العلم وہ لوگ ہوتے ہیں، پختہ علم والے، کہ جب لوگ ان سے علم حاصل کرنا چاہیں تو وہ تکبر نہ کریں، یعنی تکبر میں نہ آ جائیں کہ میں تو نہیں بتا، اور صحیح علم پہنچائیں لوگوں کو. اور لوگ اگر ان کا خیال نہ کریں تو پرواہ بھی نہ کریں، یعنی لوگ ان کو اگر اہمیت نہ دیں تو کوئی پرواہ نہیں کریں. اور دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ بھی نہ کریں. لحاظ کیسے نہ کریں؟ یعنی حق بات سب کو بتائیں، ڈرے نہیں کہ اس کو بتایا تو یہ ہو جائے گا، اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں اور اللہ کے سوا کسی کی پرواہ نہ کریں. تو یہ ڈیفینیشن بتائی حضرت علی نے. اور یہ ساری چیزیں علماء یہود میں موجود تھیں، اور اگر آج بھی کسی میں موجود ہے، علم والا ہے، تو وہ راسخون فی العلم کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتا. تو راسخون، حضرت علی کے قول کے مطابق راسخون فی العلم سچے بے لوث لوگ ہیں، مخلص، جن میں عاجزی ہو اور ہر چیز سے بالا ہو کر اللہ کا علم پھیلاتے رہیں بس. تو جو ابن عباس تھے نا، مفسر قرآن، جن کا بہت نام آپ پڑھتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ میں راسخون فی العلم علماء میں سے ہوں. تو کیوں کہتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ اے اللہ، ان کو، ابن عباس کو، دین کی سمجھ اور تفسیر کا علم عطا فرما. تو آپ دیکھیں میکسیمم تفسیر جو ہیں ابن عباس سے مروی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وما یذکر الا اولی الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر اولی الالباب، عقل والے. کس سے نصیحت پکڑتے ہیں اولی الالباب، عقل والے؟ اس بات سے، صرف عقل والے نصیحت پکڑتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور جو مضبوط علم والے ہیں وہ دونوں پر ایمان لاتے ہیں. اس بات سے نصیحت پکڑتے ہیں ہر دور میں عقل مند لوگ کہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں اور دونوں پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. کیوں ایسے عقل والے کیوں اس نصیحت کو پکڑ لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی عقل کی حدود کو جانتے ہیں. عقل مند لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری عقل لامحدود ہے ہی نہیں، اور اللہ کا علم تو لامحدود ہے، اس لیے متشابہات کی کھوج نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو طرح کی آیات قرآن میں اس لیے رکھی ہیں. نمبر 1 یہ کہ انسان کو صرف اس دنیا میں نہیں رہنا، اس کو دوسری دنیا میں جانا ہی ہے، تو اس کو دوسری دنیا کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ معلوم ہونا چاہیے جہاں اسے فائنلی جانا ہے. اور نمبر 2 اس لیے رکھی ہیں کہ اس میں انسان کی آزمائش بھی ہے کہ کون اللہ کا کلام سمجھ کر دونوں پر ایمان لاتا ہے اور کون متشابہ کی کھوج کو ریت کرتا ہے. اب میں آپ کو خلاصہ آیت بتا دیتی ہوں، امپورٹنٹ آیت ہے تو آپ کو یاد رہے. خلاصہ آیت یہ ہے نمبر 1 کہ قرآن میں 2 طرح کی آیات ہیں. ایک محکمات ہیں. کون سی ہیں؟ احکامات والی اور اوامر اور نواہی کی، کائنات کی نشانیوں والی، اور قصہ انبیاء، جو چیزیں نظر آتی ہیں ان کے متعلق. دوسری متشابہات ہیں جو غیب سے متعلق ہیں، جن کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. انسانی ذہن اگر اس کی اصل معنی ڈھونڈنے میں لگے گا، کھوج کوریت کرے گا، تو الجھ جائے گا اور شبہات میں پڑ سکتا ہے اور گمراہ ہو سکتا ہے. اس لیے ان کی کھوج منع ہے، صرف ان کے اوپر ایمان رکھنا ہے ایز سچ ایز اٹ از. ٹھیک ہے. نمبر 3 جو راسخون فی العلم ہے، پختہ علم والے، جن کے دل میں علم اترا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دونوں من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے
تو وہ دونوں پر ایمان لے آتے ہیں اور محکمات پر عمل کرتے ہیں۔ نمبر 4، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فی قلوبہم زیغن، وہ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کیوں لگ جاتے ہیں؟ فتنے پھیلانے کے لیے، یا اپنی مرضی کے معنی نکال کر اس کے ذریعے اپنی بدعات کی توجیہ یا اپنے گمراہ کن خیالات کی توجیہ نکالنے کے لیے۔ تو یاد رکھیں کہ متشابہات کو سمجھنے کے لیے محکمات سے رجوع کرنا لازم ہے، جس کی مثال میں نے آپ کو بتا دی کہ کلمۃ من اللہ کو دل کے ٹیڑھے لوگوں نے کسی اور طرح سے لیا اور ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور جو راسخون فی العلم ہے ان کو پتہ چل گیا کہ کلمۃ من اللہ سے مراد کیا ہے۔ کلمۃ اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کہنے سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، عمل ٹھہر گیا آپ کو، ٹھیک ہے، یہاں تک ہے۔ پھر یہ جو راسخون فی العلم ہے وہ دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ بڑی زبردست دعا کرتے ہیں، راسخون فی العلم کی دعا ہے یہ، جو ہم بھی کرتے ہیں، پختہ علم والے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرنا، کس کے بعد؟ اس کے بعد کہ جب ہدیتنا، تو نے ہم کو ہدایت دے دی۔ ہدایت پہ لانے کے بعد دل ٹیڑھے نہ ہو۔ تو علم میں جو پختہ لوگ ہوتے ہیں ان کا صرف یہ شیوا نہیں ہوتا کہ وہ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں۔ تو دعا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جتنا انسان علم حاصل کرے گا، جتنا العلم کے اندر اترے گا، اتنا شیطان آپ کے پیچھے پڑے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ جہاں مال ہوتا ہے وہیں ڈاکو آتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو پتا ہے کہ دعا کرنا بہت ضروری ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ تو کیا دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو، تزغ کا لفظ بھی وہی ہے جو زیغون کا روٹ ہے، وہی دل کا ٹیڑھ، کہ دعا یہ کر رہے ہیں کہ جو فتنہ انگیز دل کے ٹیڑھے لوگ ہیں، جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کی سوچ اور فکر سے ہمیں بچا لے، ان کا سوچ اور فکر ہم پر اثر انداز نہ ہو۔ جب وہ معاشرے میں دین کے نام پر صرف بحث مباحثے دیکھتے ہیں، عجیب عجیب قسم کی بحثیں دیکھتے ہیں، عجیب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر آرگومنٹس اور آبجیکشنز دیکھتے ہیں، تو پھر ان کی یہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ ہم جو ہدایت پر ہیں، ہمیں جو سیدھی بات سمجھ میں آ چکی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل پھسل جائے اور ہمارا پیر پھسل جائے۔ ہدایت پہ آنے کے بعد تو ہمارے دل کو سنبھالنا، ہدایت پہ رکھنا، دل ٹیڑھا نہ ہو، کیونکہ دل ٹیڑھا ہو گیا تو ہر چیز ہی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ دل ٹیڑھا ہو جائے تو ہر چیز ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ سارے عمل کی بنیاد دل ہی پر تو ہے۔ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا شہادت کے بارے میں کہ وَمَن یکتمھا، جو شہادت کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ، تو کیا ہوگا؟ آسمٌ قلبہ، اس کا دل گناہگار ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو دل ہی گناہگار ہوتا ہے، پھر انسان گناہگار ہوتا ہے۔ وہ بھی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سینے میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سیدھا رہے تو سارا جسم سیدھا رہتا ہے، اگر وہ ٹیڑھا ہو گیا تو سارا جسم ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ سن لو وہ دل ہے۔ پھر اسی طرح وہ بھی قرآن میں آیا ہے نا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی انسان کی، بلکہ سینوں میں جو دل ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں تھوڑی اندھی ہوتی ہیں، دل پہلے اندھے ہوتے ہیں، دل کے اوپر پردے پڑتے ہیں تو پھر آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، کچھ نظر نہیں آتا۔ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، چاہے تو اسے سیدھا رکھے، چاہے تو ٹیڑھا کر دے۔ تو پھر دعا کس سے کرنا چاہیے؟ رحمان سے ہی کرنی چاہیے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ تو ہدایت کی دعا ضرور کرنا چاہیے، ہم سب کو بھی کرنا چاہیے، بار بار کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی کرتے تھے، قرآن کی دعا ہے، اور ایک حدیث سے بھی دعا ثابت ہے، ترمذی کی حدیث سے ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت دفعہ پڑھا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، ثبت، جما دے، قلبی، میرے دل کو، علی دینک، دین کے اوپر۔ تو بہت ضروری دعا ہے نا، دین پر ثابت قدمی، کیونکہ دیکھیں دل جو ہے نا اس کو قلب کہتے کیوں ہیں؟ قلبہ کے مطلب ہوتے الٹ پلٹ ہونا، دل کا تو کام ہی ہے الٹ پلٹ ہونا۔ آج قرآن میں لگ رہا ہے خدا نہ کرے کل کچھ آٹ ہو سکتا ہے، آج دین کے اوپر چلنے کا دل کر رہا ہے، کل کیا پتا کچھ اور ہو جائے، اس دل کا کام ہی الٹ پلٹ ہونا ہے۔ تو اس لیے کوشش کے ساتھ دعا بہت ضروری ہے، ہدایت کی دعا اللہ سے
کیونکہ دین پر ثابت قدمی، استقامت جو ہے نا، ثبت قلبی، وہ اللہ کی مدد اور دعا سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جو شخص ہدایت پر آنے کے بعد، بعد از ہدایتنا، علم حاصل کرنے کے بعد، عمل میں لانے کے بعد پھسل جائے، بھٹک جائے، تو اس کی مثال پتہ ہے آپ کو قرآن میں کس سے دی گئی ہے؟ کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی، اس کے اوپر اس نے عمل بھی کرنا شروع کیا، پھر کیا ہوا؟ پلٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال قرآن میں کلب سے دی ہے، کتے سے دی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ راستہ معلوم ہونے کے بعد جان بوجھ کر بھٹکنا جرم ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت میں یہ بات آتی ہے، الاعراف 176 میں ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو انہی آیات کے ذریعے جس سے وہ جڑا تھا اس کو بلندی عطا کرتے، بلندیوں پہ چلا جاتا، لیکن وہ تو جھک گیا زمین کی طرف، یعنی چھوڑ دیا آیات پہ عمل کرنا، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، تو فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی طرح ہے، جس کے اب سامنے کوئی چیز آئے تو اس کی زبان باہر آ جاتی ہے، اس طرح کی بات کی گئی ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ دعا یہ ضروری ہے کہ ہدایت پہ آنے کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ ہدایت پر انسان ہمیشہ قائم رہے، کوشش اور دعا کرنی ضروری ہوتی ہے۔ تو یا دعا کیا کی جا رہی ہے مضبوط علم والے جو ہم بھی کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر ہدایت پہ آنے کے بعد، اور عطا کر ہم کو، جو حب کا لفظ ہے نا وہ وہابہ سے ہے، وہاب بھی اسی سے ہے، وہابہ کے معنی ہوتے ہیں بلا معاوضہ، بلا محنت کسی کو کچھ دینا، اور دے کر کوئی معاوضہ یا فائدے کی توقع نہ رکھنا، تو ایسی چیزیں تو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ تو ہمیں عطا فرما، اپنی رحمت عطا فرما۔ تو رحمت، ہدایت مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت مانگنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں رحمت کیا ہوتی ہے دنیا میں؟ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ ہدایت کے ساتھ ساتھ ہمیں نیکیوں کی توفیق مل جائے، اور ایسی نیکیوں کی توفیق ملے جو کر کے ضائع بھی نہ ہو، قبول بھی ہو جائے اور قائم بھی رہیں، حفاظت محافظت بھی رہے ان کی، تو یہ اللہ کی رحمت سے ہی ہوتا ہے نا، ورنہ نیکیاں کر کر کے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق ملے ہدایت کے بعد، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ انسان ایسی نیکیاں کرے کہ جو قبول بھی ہوں اور قائم بھی رہیں، وہاں جا کر ہمیں مل جائیں۔ اور پھر آخرت کے لحاظ سے کیا ہے؟ من لدن کا رحمہ، کہ اپنے پاس سے رحمت دے، جنت، جنت اللہ کی رحمت سے ہی تو ملے گی۔ کسی کے بھی اعمال اتنے زبردست نہیں ہو سکتے کہ اس کو جنت جیسی بڑی چیز مل جائے، تو وہ اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ تو بہت زبردست دعا ہے کہ ایک طرف دعا مانگ رہے ہیں کہ ہدایت پر استقامت ملے، دل ٹیڑھے نہ ہو، اور دوسری طرف اللہ کی رحمت مانگی جا رہی ہے، جنت مانگی جا رہی ہے۔ اور یہاں سے ہمیں ایک بات اور بھی پتہ چل رہی ہے، انک انت الوہاب، کہا جا رہا ہے کہ تو اپنی طرف سے ہمیں رحمت دے دے، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ وہاب جو ہے یہ فعال کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جو آپ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں نا، اس سے ریلیونٹ جو اللہ کی صفت ہے، اس صفاتی نام سے اللہ کو پکارنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے رزق کی اگر آپ دعا کرتے ہیں تو یا رزاق کر کے دعا مانگیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح اگر مغفرت مانگنی ہے تو یا غفار کر کے مانگیں، اور جس طرح یہاں پر وہب لنا کی بات آ رہی ہے نا، تو انک انت الوہاب کی بات آ رہی ہے، یہ بات بتا رہی ہوں۔ پھر مزید راسخون فی العلم کی دعا آگے بھی ہے کہ کیا دعا کرتے ہیں ہم، وہ کہتے ہیں ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرنے والا ہے، ناسا لوگوں کو، ہر تمام لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیومن ایک دن کے لیے، کون سا دن ہے؟ وہ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ راسخون فی العلم کی دعا ہے۔ اب اس کو آپ ریلیٹ کریں کہ یہ دعا بھی کون کر سکتا ہے؟ وہی جن کا علم راسخ ہے، مضبوط ہے علم میں۔ یہ ریلیٹ کریں اس کو سورہ البقرہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو متقین کی ہدایت یافتہ لوگوں کی پراپرٹیز بتائی تھی، اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ، بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب تو سب لوگوں کو روز ایک دن کے اندر جمع کرنے والا ہے، جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ صحیح عقل رکھنے والے، راسخون فی العلم، دل کے ٹیڑھے، فی قلوب زیغ، مومن، کافر، مشرک، منافق، یہود، نصارہ،
سب کے سب کو اس دن میں تو جمع کرنے والا جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، لا ریب فیہ، اور جمع کر کے کیا کرے گا؟ حساب لے گا حق کے ساتھ، اور اس کے مطابق پھر فیصلہ ہوگا، کامیابی اور ناکامی کے پروانے ملیں گے۔ اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو یقینی طور پر جمع کرے گا، اپنا وعدہ پورا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور یہ جو المیعاد کا لفظ ہے نا، اس کے دو معنی ہیں، وعدے کی جگہ اور وعدے کا وقت دونوں ہے۔ تو دیکھیں دونوں حساب سے اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کے، یعنی وعدے کی جگہ کے خلاف بھی نہیں کرے گا، حشر کا میدان ضرور قائم ہوگا اور اس میں سب کو جمع کرے گا حشر کے میدان میں، اور وعدے کے وقت کے خلاف بھی نہیں کرے گا، یعنی قیامت اپنے وقت پر ضرور بالضرور قائم ہوگی۔ ٹھیک، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے علم والوں کی دعا میں، جو مضبوط علم والے ہیں، نظریہ آخرت کو حصہ بنایا ہے، یعنی یہ نظریہ آخرت کو حصہ بنایا ہے، کیونکہ آخرت پر ایمان بالغیب کا وہ لازمی جز ہے جو انسان کی زندگیوں کا رخ تبدیل کر سکتا ہے۔ انسان کو یہ یقین ہو جائے نا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں انک جامع الناس، اور جس میں کوئی شک ہی نہیں، لازم حاضری ہے، تو اس کا عمل ضرور بدلتا ہے۔ ہمارے بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن میں جس اپوائنٹمنٹ، وہ ایسی اپوائنٹمنٹ ہے جس میں ہر کسی کو حاضر ہونا ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں کر سکتا کہ میں نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، ان الذین کفروا، تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا، ہرگز کام نہیں آئیں گے، انہم، ان کو، اموالہم، مال ان کے، ولا اولادہم، اور نہ اولاد ان کی، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ ساری بات ہی کس پہ ہو رہی ہے؟ یہ اللہ کی آیات کو ماننا، جو مان لیتے ہیں وہ کامیاب ہیں، راسخون فی العلم ہے، جو نہیں مانتے ہیں ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے۔ تو جو نہیں مانتے، کافروں کا انجام بتایا جا رہا ہے، ان الذین کفروا، جو بھی انکاری ہیں اللہ کے رسول کے، قرآن کے انکاری، ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو علم میں راسخ ثابت قدم لوگ ہیں، دوسری طرف کیا ہیں؟ جو حق کو پہچان کر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ اور کیوں نہیں ایمان لا رہے؟ اپنے مال و اولاد کے زوم اور فخر میں مبتلا ہیں۔ یہی مسئلہ مشرکین کا تھا، ان کو اپنے بیٹوں کے اوپر، اپنے مال کے اوپر بہت فخر تھا، یہی منافقین کا تھا، اور یہی ابھی وفد نجران کا بھی تھا۔ تو مال و اولاد کے زوم میں مبتلا ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ حقیقت بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں، ان کا مال اور اولاد، ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، دنیا میں بھی نہیں بچا سکتے، اور آخرت میں تو بالکل بھی نہیں بچا سکتے۔ آخرت میں تو آپ بہت جگہ پڑھ چکے نا کہ مال اولاد کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ سورہ شعراء میں آتا ہے، اور شعراء شیر سے 88-89 ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن کوئی مال اولاد کام نہیں آئے گی مگر فائدہ اسی کو ہوگا جو اللہ کے سامنے سلامت دل لے کر پہنچ گیا۔ سورہ توبہ 55 میں آتا ہے، توبہ 55 ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کا مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈالے۔ منافقین کی بات ہے، کافروں کی بات ہے کہ ان کے مال اور اولاد اگر ان کو ملے ہیں تو وہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، امپریس نہ کریں۔ اللہ کا ارادہ انہی دونوں کی وجہ سے انہیں دنیا میں بھی عذاب کرنے کا ہے۔ مال اور اولاد کے ذریعے ہی اللہ ان کو دنیا میں بھی عذاب دے گا، ہوتا ہے نا دنیا میں عذاب مال اور اولاد کی وجہ سے، اور ان کی جانیں کفر ہی پر نکل جائیں گی، چاہے لاکھ اور مال اور اولاد ان کے پاس موجود ہو۔ تو اور عام تعویل میں بھی ایسا ہی ہے نا، آپ دیکھیں کسی کا بھی مال اور اولاد نہ دنیا میں کام آ سکتا ہے اس طریقے سے، نہ آخرت میں۔ آخرت میں تو بالکل بھی کمال نہیں آئے گا۔ اور اب آپ ڈائریکٹ کانٹیکس میں بھی دیکھ لیں، جو میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ ذہن میں رکھیں کہ ابھی وفد نجران کا بھی ڈائریکٹ کانٹیکس میں ذکر ہو رہا ہے۔ تو وفد نجران کے حوالے سے دیکھیں تو انہیں بتایا جا رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا بہت شان و شوکت والا وفد تھا، اور بہت قیمتی کپڑے پہن کے آئے تھے، ہر ایک کے پاس اپنا اونٹ تھا۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری شان و شوکت، مال و دولت تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گی، تو جو تم اتنا بحث مباحثے اللہ کے رسول سے کر رہے ہو اور مان نہیں رہے ہو، تو یہ نہ بھولو
کہ یہ دونوں چیزیں تمہارے کام نہیں آئیں گی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو بات یہی ہے کہ دیکھیں جس کے دل میں اللہ کی معرفت آ جائے نا، تو پھر اس کے لیے دنیا کی یہ مال دولت اور شان و شوکت کوئی حقیقت نہیں رکھتی نا، وہ سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ دین پر چلنے سے شان و شوکت میں کمی تھوڑی ہوتی ہے، سمجھ کی بات ہے، اس سے تو شان بڑھتی ہے کہ نہیں؟ دین پر چلنے سے آپ کی شان بڑھتی ہے کہ شان گھٹتی ہے؟ بڑھتی ہے، شان بڑھ جاتی ہے۔ تو بہرحال مال اور اولاد کا ذکر یہاں پر اس لیے بھی ہے کہ زیادہ تر یہی دونوں چیزیں جو ہیں انسان کو حق پر چلنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے روکتی ہیں۔ کاروبار کی محبت، بزنس کی محبت، ٹائم ہی نہیں ہے، کہاں اللہ اور کہاں نماز اور کہاں قرآن۔ پھر اسی طرح جابس وغیرہ، پھر اولاد کی خواہشات، ان کی مشغولیات، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اولاد کی خواہشات پہ انسان جو ہے وہ اللہ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ بچے کی خواہش ہے، اس کا منہ اتر گیا، کیا کر سکتے ہیں، ان کی مشغولیات ہیں۔ اور پھر ایک بات اور ہوتی ہے کہ جس کو مال و اولاد دونوں مل جائے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی قسم کے خیالات یہود اور مشرکین منافقین سب کے تھے اور آج بھی ہوتے ہیں، کہ ایسی غلط فہمی ہوتی ہے کہ مجھے تو اللہ نے بڑا دیا ہے، رزق بھی دیا ہے، بیٹے بھی ہیں، تو اس کا تو مطلب ہے اللہ مجھ سے بہت راضی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے کئی جگہ بتایا ہے کہ رزق کی کمی و زیادتی یہ الگ سسٹم کے تحت ہوتی ہے، اور اولاد بھی انسان کو ایک الگ سسٹم کے تحت ملتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کی رضا کی نشانی نہیں ہوتی کہ مال و اولاد ملی بھی ہو۔ آپ سوچ کے دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ کی چہیتے ہونے کی علامت ہوتی تو آپ تو بہت زیادہ مالدار ہوتے، اور آپ کی کوئی اولاد نرینہ بھی نہیں بچی۔ تو یہ کوئی اللہ کی رضا کی نشانی نہیں ہوتی، دونوں کا سسٹم الگ ہے۔ بلکہ یہ دونوں چیزیں ہاں انسان کی آزمائش کا ذریعہ ضرور بنتی ہیں، کہ ان دونوں کی محبت میں، طلب میں انسان اللہ کی اطاعت سے رکتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رکتا ہے۔ اور یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ پر بیان ہوا ہے۔ جیسے سورہ سبا 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ سبا 37 ہے، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تَقْرُبُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ فرمایا کہ تمہارا مال اور اولاد وہ چیزیں نہیں ہیں جو تم کو اللہ کے نزدیک درجات میں بڑھا دیں، بلکہ وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ یہ وہ چیزیں، مال اور اولاد جو ہیں، وہ خالی مال جمع کرنا اور اولاد بہت زیادہ ہونا، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ سمجھے کہ اللہ کے پاس آپ کے بڑے درجات ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیزیں دے رہے۔ ہاں، اگر جو ایمان لا کر عمل صالح کرتا ہے اور عمل صالح کے ذریعے اپنی اولاد کو نیک بنا دیتا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہیں، ضرور بن سکتی ہے۔ الا من آمن وعمل صالح۔ اور اسی طرح پھر مال ہے، اگر نیک کاموں میں لگائیں، ایمان لا کر عمل صالح کریں تو ضرور کام آ سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہیکم مالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں مال اور اولاد جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے نہ روکے، سستی میں نہ ڈال دے تمہیں مال اور اولاد تمہارے۔ اور پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان مالکم و اولادکم فتنہ، یہی دونوں چیزیں آزمائش بھی ہیں، اور انہی دونوں چیزوں پر اکثر انسان کو زوم ہوتا ہے، اور یہی دونوں چیزیں انسان کو تکبر میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس لیے بتایا گیا کہ یہ تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ لا تغنی عنہم مالہم ولا اولادہم، اللہ کے نزدیک کچھ بھی کام نہیں آئیں گی روز آخرت۔ وَأُولَئِکَ، جب کام نہیں آئیں گے مال اور اولاد تو پھر کیا ہوگا؟ جس کے اوپر زوم ہے، جس کی وجہ سے کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تو پھر انجام کیا ہوگا اس کفر کا؟ وَأُولَئِکَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ لوگ جو ہیں وہ ایندھن بنیں گے آگ کا۔ وقود کا جو لفظ ہے نا، وقدہ سے ہے، وقدہ یقیدو، اور وقدہ کے مطلب ہوتے ہیں آگ کا بھڑکنا، اور وقود کہتے ہیں ایندھن کو، فیول کو، جو آگ کو بھڑکاتا ہے۔ تو جو لوگ انکاری ہیں قرآن کے، صاحب قرآن کے، ان کو کیا ہے، ان کا پھر انجام کیا ہوگا؟ کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہوں گے۔ ایندھن جہاں سے آگ اوریجنیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو آگ کا ایندھن بنایا جائے گا۔ کدأب آل فرعون، مانند حالت آل فرعون کی، والذین من قبلہم، یعنی ان کو بھی اسی طرح آگ کا ایندھن بنایا جائے گا، کدأب آل فرعون،
جیسے حالت ہوئی آل فرعون کی کہ وہ بھی آگ کا ایندھن بنے، اور کچھ اور بھی لوگ جو عذاب کا شکار ہوئے من قبلہم، جو فرعون سے پہلے تھے. ٹھیک. تو اس آیت میں بھی خطاب کس سے ہے؟ خاص خطاب وفد نجران سے ہے، خاص خطاب ڈائریکٹ کانٹیکس میں، جو واضح دلائل سن کر بھی اپنے غلط عقائد پر اڑے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثے کیے چلے جا رہے تھے اور ایمان نہیں لا رہے تھے. اور پھر عام طور پر سب انکار کرنے والوں سے خطاب ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مشرک ہو، منافق ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، یا کسی بھی زمانے میں کبھی بھی کوئی قرآن اور رسول کا انکاری ہو، تو اس کو خبردار کیا جا رہا ہے، تنبیہ ہے، وارننگ ہے کہ اسلام دشمنی سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا حشر بھی، تمہاری حالت بھی کیسی ہوگی؟ آل فرعون کی طرح ہوگی، کدأب آل فرعون، اور ان کی طرح ہوگی جو لوگ ان سے پہلے تھے جنہوں نے سرکشی نافرمانی کی. کدأبی کا جو لفظ ہے کات تو مانند کے لیے، دأبی کے مطلب ہوتے ہیں عادت یا حالت یا حال. تو پھر تمہاری حالت بھی آل فرعون کی طرح ہوگی، یا جو لوگ ان سے پہلے تھے. تو آل فرعون کی کیا حالت ہوئی تھی؟ آل کہتے ہیں خاندان کو یا قوم کو، سب کے لیے آتا ہے. فرعون اور اس کے آل، اس کا خاندان، اس کی قوم کو کیا کیا گیا تھا؟ غرق کر دیا گیا تھا بحر قلزم میں، لاش کو عبرت بنا دیا گیا تھا، اور صبح شام ابھی وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. سورہ المومن یا سورہ غافر بھی جس کو کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 45-46 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے النار یوردون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. ترجمہ ہے کہ فرعون کے لوگوں کو شدید عذاب نے آ گھیرا، اور ایک آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح شام پیش کیا جاتا ہے، ابھی پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آیت عالم برزخ پر دلیل ہے، عذاب قبر پر، یا جہاں بھی برزخ میں انسان موجود ہو، قبر میں نہ بھی ہو، جہاں ٹرانزٹ فیس میں ہے، چاہے سمندر کے گہرائی میں ہے، کہیں بھی پڑا ہوا ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ ابھی آل فرعون کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کہا جائے گا کہ ان کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو. تو الگ الگ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ قیامت جب قائم ہوگی تب تو ان کو اشد العذاب میں داخل کیا جائے گا، لیکن ابھی بھی کیا ہے؟ صبح شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک. تو والذین من قبلہم کون تھے جو عذاب کا شکار ہوئے؟ نوح کی قوم جو طوفان نوح میں تباہ ہوئی، قوم عاد ہود علیہ السلام کی قوم جن پر شدید آندھی چلی تھی 8 دن اور 7 راتیں، قوم سمود صالح علیہ السلام کی قوم چنگاڑ اور زلزلے سے مار دی گئی، قوم لوط جن پر پتھروں کی بارش برسی، جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستیاں پوری اوپر سے اٹھا کر نیچے پھینک دی، قوم شعیب بادل سے ان کے آگ برسی تھی. تو یہ سب بہت زبردست قومیں تھیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو ان کا قصور بھی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پھر جو انکاری ہیں ان کے مال اور اولاد تو کام نہیں آئے گا، وقود النار بنیں گے. کس کی طرح؟ حالت کداب آل فرعون، مانند حالت فرعون اور اس کے آل کی، اور ان لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے. ان سب کا قصور کیا تھا؟ کیونکہ وہ وقود النار بنے، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا تھا، بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہاں پر بھی ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے کہیں بھی کسی وقت بھی پکڑ سکتے ہیں اور سزا بھی دے سکتے ہیں. تو اپنے گناہوں کے اوپر واچ رکھنا چاہیے، ویجیلنٹ رہنا چاہیے، اور معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ وہ غفور الرحیم تو ہے ہی، لیکن شدید العقاب بھی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا تم ڈراتی ہو، یہ وہ غفور الرحیم ہے، یہیں پر آ رہا ہے نا شدید العقاب بھی ہے. دونوں چیزیں یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں یاد رکھنے کی ہے، تبھی انسان کے اعمال جو ہیں وہ درست رہتے ہیں. پھر فرمایا قل للذین کفروا، انہی کا ذکر ہے جو لوگ جو کافر ہے، جنہوں نے انکار کیا. کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے. غلبہ سے ہے روٹ، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے. وتحشرون، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، حشر کیا جائے گا تمہارا. حشر کے مطلب ہوتے ہیں اٹھا کر اکٹھا کرنا. الی جہنم، جہنم کی طرف.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب لوگوں کو بتا دیں جو انکار کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں قرآن کا، صاحب قرآن کا، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے. کہاں؟ دنیا میں مغلوب ہو جاؤ گے. اور تو شرون اکٹھے کیے جاؤ گے روز قیامت، ہانک کر حشر کے میدان کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، یا جہنم کی طرف لے جائے جاؤ گے ہانک کر، اکٹھے کر کر. تو شرون الی جہنم، دنیا میں کیا ہوگا؟ ان قریب تم مغلوب کر لیے جاؤ گے جو بھی انکار کر رہے ہیں. اور روز قیامت کیا ہوگا؟ تو شرونا اکٹھے کیے جاؤ گے الی جہنم، جہنم کی طرف اکٹھے کر دیے جاؤ گے ہانک ہونک کر زبردستی. وبئس المہاد، اور جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو یہ آیت کے مخاطب تمام ہی کفرو ہیں، جنہوں بھی کفار ہیں، تمام انکاری ہیں، یہود ہو، نصارہ ہو، مشرکین ہو، جو بھی ہیں، یا جو بھی جبھی بھی انکار کریں. لیکن خاص طور پر یہاں یہود مدینہ سے خطاب ہے. یاد رکھیں نا، مدنی سورہ ہے. اس آیت کے شان نزول میں آتا ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی 2 ہجری میں. اس سے متاثر ہو کے عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار ہے، اس نے اپنے ساتھیوں سمیت دکھاوے کا اسلام قبول کر لیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے رہنے والے یہود جو بنو قینقاع تھے خاص طور پر، ان کے بازار میں ان سے خطاب فرمایا اور کہا کہ اے یہود، اسلام قبول کر لو تو عافیت میں رہو گے، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو مشرکین مکہ کا ہوا. تو یہود نے بجائے نصیحت قبول کرنے کے وہ شیخی اور تکبر میں آ گئے. کہنے لگے کہ مکہ کے کافر جاہل فنون جنگ سے ناشنا لوگ تھے جو آپ سے پٹ گئے، ہم سے واسطہ پڑا تو پتہ چل جائے گا. تو ایسا انہوں نے کیوں کہا کہ ایک تو وہ یہ ویپنز بنانے کا بزنس تھا ان کا، اور دوسرا اپنے آپ کو وہ بہت جنگجو سمجھتے تھے. تو ان کے اس غرور اور تکبر سے بڑے ہوئے جواب پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے. اور پھر وفد نجران کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کے اوپر اس کا نزول ہوا کہ آج تم نہیں مان رہے ہو، ان قریب تم سب کے سب مغلوب ہو جاؤ گے، یہود ہو، نصارہ ہے، مشرکین، کچھ بھی، سب مغلوب ہو جاؤ گے دنیا میں. ستغلبون، ان قریب، تا کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان قریب. تو اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ پیشن گوئی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھمکی، وارن کیا تھا کافروں کو، نہ ماننے والوں کو، اس وقت مسلمان بہت کمزور تھے. صرف ابھی یہ سن 2 ہجری 3 ہجری 2 ہجری کی بات ہے. تو ابھی کیا ہے؟ بہت کمزور ہے. مدینہ کے آس پاس کے تمام قبائل دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، ادھر سے مشرکین ہیں، چین ہی نہیں لینے دے رہے. یہود مدینہ کے اندر سے یہود دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، ادھر یہ نصارہ بحث مباحثے پہ آئے ہوئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت جلد اپنی یہ پیشن گوئی پوری کر دی، حرف بحرف پوری کر دی. ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے. سب سے پہلے یہی یہود بنو قینقاع جنہوں نے شیخی سے بھرپور جواب دیا تھا، جلا وطن کر دیے گئے، خیبر میں جا کے بس گئے. پھر دوسرے یہود قبیلہ بنو نذیر جلا وطن کیے گئے. آپ نے ابھی سیرت میں پڑھا غزوہ بنو نذیر، اور وہ بھی جا کے خیبر میں بس گئے. پھر جو تیسرا قبیلہ تھا نا یہود کا، بنو قریظہ، وہ قتل کیے گئے اور قیدی بنائے گئے. مشرکین کو شکست فاش ہوئی، فتح مکہ ہو گیا. اور نصارہ جو ہے وہ جزیہ دینے پر تیار ہو گئے. جزیہ کیا ہوتا ہے؟ پیسے دے کر انڈر ہینڈ کسی کے رہنا، جزیہ دینے پر. تو چندی سال میں حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ پورے عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا. یہود، نصارہ، مشرکین سب مغلوب ہے. تو کہہ دیجئے آپ ان کافروں سے، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے دنیا میں. تو ہو گئے. اور پھر اگر پھر بھی نہ باز آئے یہاں پر مغلوب ہونے کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے، تو روز قیامت یہ سب قرآن اور رسول کے انکاری تو شرونا الی جہنم، اکٹھے کیے جائیں گے جہنم کی طرف، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بیس المہاد. تو سورہ زمر میں آتا ہے، سورہ زمر میں، کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ہانکے جائیں گے، ہانک کر لے جایا جائے گا جن لوگوں نے کفر کیا جہنم کی طرف، گروہ در گروہ. تو آپ دیکھیں، ہم نے سورہ البقرہ کا اختتام کیا تھا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ ہمیں فتح عطا کرنا کافر قوم کے خلاف. تو اس دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کئی مثالیں بتا دیں کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے مغلوب کیا. اور آگے بھی اسی کی مزید وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کافر قوم کے خلاف جو ہے مسلمانوں کو نصرت عطا کرتے ہیں. فرمایا قد کان لکم،
اے کافروں تمہارے لیے نشانی ہے. کس میں نشانی ہے؟ جو اسلام نہیں لا رہے ہیں. فی اتینی دو گروہوں کے اندر تمہاری نشانی ہے. فی اتین فیتن کا تسنیہ ہے. فیتن ایسے گروہ کو کہتے ہیں جو ہم خیال ہوں. تو تمہارے لیے نشانی ہے کافروں دو گروہوں میں التقطا جو آمنے سامنے ہوئے تھے. آمنے سامنے ہوئے تھے یعنی میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئے تھے. ان دو گروہوں میں تمہارے لیے نشانی ہے. التقطا کا لفظ کا روٹ لقی ہے لام قافیہ اور التقا سے ہے باہم آمنے سامنے ہونا تسنیہ ہے. تو تمہارے لیے کافروں جو ایمان نہیں لا رہے ہو نشانی ہے دو گروہوں میں جو آمنے سامنے ہوئے تھے. غزوہ بدر کا ذکر ہے یاد رہے. یہاں پر جن لوگوں نے بدر پڑھا ہے ان کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. تو دو گروہوں کا ذکر ہے. فیتن ایک گروہ تقاتلو وہ لڑ رہا تھا قتال کر رہا تھا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں مسلمانوں کے. وَأُخْرَى اور دوسرا کافرتن کافر تھا. اب کیا ہے اللہ تعالیٰ جنگ بدر کا نقشہ بیان کر رہے ہیں کافروں کو خبردار کرنے کے لیے کہ ذرا یاد کر لو ابھی بدر میں کیا ہو چکا ہے. کہ جب مسلمان کتنے تھے سن 2 ہجری میں ہوا 17 رمضان جب مسلمان صرف 313 تھے کفار 1000 تھے. اس کے باوجود مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی. مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھے 2-3 گھوڑے اور 6 زرہیں 8 تلواریں صرف 313 میں صرف 8 تلواریں. ہاں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مسلمان جنہوں نے بدر پڑھا ہے ان کو پتا ہے کہ مسلمان جنگ کے لیے تو گئے نہیں تھے. وہ تو ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے پیچھے گئے تھے تاکہ جو کفار ہیں ان کے اوپر صرف روب ڈال کے ان کو باز رکھ سکیں کہ وہ تنگ نہ کریں. لیکن وہ تو نکل گیا تھا اور ان کا کس سے ٹاکرا ہوا؟ ابو جہل جو بہت اکوپڈ ہو کے ایک اوزار کا قافلہ لے کر آیا تھا. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مٹبھیڑ کرائی. تو 8 تلواریں. تو یہ سب کچھ ہوا تھا. تو اس سب کے باوجود کہ مسلمانوں کے پاس اسلحہ بہت کم تھا اسباب بہت کم تھے لوگ مین پاور بہت کم تھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. کیوں؟ کیونکہ اصل معاملہ یہی تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ فی اتن تقاتلوا فی سبیل اللہ کہ وہ اللہ کے لیے لڑ رہے تھے اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو بڑھانے کے لیے. تو مزید اللہ تعالیٰ بدر کا ہی نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ یرونہم وہ دیکھ رہے تھے ان کو مثلیہم دگنا اپنے سے رائی العین آنکھ سے دیکھنے میں. مثلی جو ہے نا اصل میں یہ مثلین تھا یعنی 2 گنا. مثل کے مطلب ہوتے ہیں ایک مثل یعنی 1 گنا اور مثلین کے مطلب کیا ہوتے ہیں 2 گنا. تو وہ دیکھ رہے تھے دگنا اپنے سے دوسرے کو. اور رائی العین رائی کے مطلب ہوتے ہیں آنکھ سے دیکھنا اور یہاں مزید وضاحت کر دی گئی رائی العین آنکھ سے دیکھنے میں یعنی لٹرلی دونوں گروہ جو آمنے سامنے تھے مسلمان اور کفار کے خواب و خیال میں نہیں دیکھ رہے تھے. آنکھ سے دیکھنے میں دونوں فریقین کو دوسرا گروہ اپنے سے ڈبل نظر آ رہا تھا. یہ اللہ کی ایک معجزہ اور مشیت تھی. کیسے؟ مسلمانوں کو کفار کتنے نظر آ رہے تھے؟ اپنے سے دگنے مثلیہم. مسلمان کتنے تھے؟ 313 تو ان کو 626 625 نظر آ رہے تھے. تو اس سے کیا فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کی ہمت بن گئی کہ اتنے بھی زیادہ نہیں ہیں. کفار کو کیا نظر آ رہا تھا؟ مسلمان اپنے سے دگنے نظر آ رہے تھے مثلیہم دگنا اپنے سے. تو کتنے نظر آئے تھے مسلمان؟ 2000. تو ان کے اوپر روب پڑ گیا کہ یہ تو بہت زیادہ ہیں. تو وہ بزدل ہو گئے اور مسلمانوں کو ہمت اور حوصلہ مل گیا کہ اتنے بھی زیادہ نہیں ہیں ہم غلبہ پا سکتے ہیں. تو غزوہ بدر دراصل کفر اور اسلام کا پہلا بڑا معرکہ تھا جہاں ایک طرف کفار کو اپنی کثرت تعداد اسلحہ اور جنگی مہارت پر ناز تھا دوسری طرف مسلمان صرف اللہ کی ذات پر فی سبیل اللہ لڑ رہے تھے. لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے. اللہ نے مٹبھیڑ کرا دی اور یہ اللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے سورہ انفال میں اس میں بھی آئے گا ذکر آگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی. اب کفار کی طرف کیا تھا؟ ڈیرا جہاں تھا ان کا شرب و شراب و رقص کی محفلیں تھیں. دوسری طرف مسلمان اللہ کے حضور نماز اور دعاؤں میں مصروف تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے سیرت میں پڑھا کہ انہوں نے بدر کی رات کو جب صبح ہونی تھی اپنا خیمہ الگ لگوایا تھا جس میں رات بھر آپ گریہ و زاری کے ساتھ دعائیں کرتے رہے. اور سیدنا ابو بکر جب صبح خیمے میں تشریف لائے تو انہوں نے آپ کو کہا کہ چادر اڑائیے کا حضور بس کر دیجئے. آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرما لی. تو آپ کیسی دعا کر رہے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے اللہ اگر یہ جماعت آج ہلاک ہو گئی تو تیری کبھی عبادت نہیں کی جائے گی.
اے اللہ اگر اس مٹھی بھر جماعت کو تو نے آج ختم کر دیا تو قیامت تک تیرا کوئی پرستار باقی نہیں رہے گا. تو دعائیں مانگ کر جب آپ باہر نکلے تو آپ کے چہرے پر اطمینان تھا. اللہ کی طرف سے آپ کو فتح کی بشارت جو ہے وہ مل چکی تھی. تو مسلمانوں نے اللہ سے مدد مانگی, اللہ تعالیٰ نے بھرپور مدد کی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما بھی رہے ہیں واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اپنی تائید سے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بدر کے میدان میں مدد کی تھی. لیکن سب سے پہلے تو مسلمانوں کو کفار کی تعداد ہی کم کر کے دکھا دی, کفار کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھا دی. پھر ہم نے سیرت میں پڑھا تھا کافر پہلے پہنچ گئے تھے, ابو جہل کا لشکر, تو بدر کے میدان میں انہوں نے اپنی طرف سے ہوشیاری کر کے پکی زمین پر قبضہ کر لیا تھا جو پتھریلی تھی, اور مسلمانوں کو ریتیلا علاقہ ملا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ایسی ڈائریکشن میں ہوا چلائی کہ ساری ریت اڑ اڑ کر کافروں کی آنکھوں میں پڑنے لگی, اور پھر بارش بھی کر دی تھی بدر والے دن, جس سے مسلمانوں کے قدم جم گئے, کیونکہ ریت کیا ہوتی ہے بارش سے جم جاتی ہے, اور کفار کی پکی زمین تھی وہ کیچڑ بن گئی, پھسلن ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں سکینت اتاری تھی. میدان جنگ میں تھوڑی دیر کے لیے جھپکی سی آئی تھی, اونگ آئی تھی, جس میں وہ تازہ دم ہو گئے. میدان جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لے کر ایک مٹھی شاہت الوجوہ, چہرے بگڑ جائے کہہ کر کافروں پر ماری تھی. اللہ کی قدرت سے کوئی کافر ایسا نہیں بچا تھا کہ جس کی آنکھوں میں وہ مٹی نہ گئی ہو. تو پھر فرشتوں کی مدد بھی آئی تھی بدر کے میدان میں. جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی تھی, اور آپ نے سر اٹھا کے فرمایا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ, یہ جبرائیل ہیں جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے آگے آگے چل رہے ہیں, اور ان کے جوڑوں پر گرد و غبار ہے. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک کافر گرتا تھا اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس نے مارا, بس ایک جھپکی سی آتی تھی اور آوازیں بھی سنی فرشتوں کی مسلمانوں نے کہ وہ اپنے گھوڑے سے مخاطب تھے کہ اس کو مار دو. تو بہرحال پے در پے تائید الہی آئی, یؤید بنصرہ من یشاء, اور کافروں کی کمر ٹوٹ گئی, اور ان کے 70 بڑے سردار ابو جہل سمیت جو ہے وہ مار دیے گئے تھے. اور ایسے ہی معاملہ طالوت اور جالوت کے مارکے میں بھی ہوا تھا. طالوت اور جالوت بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا, کہ اس میں بھی ایسے ہی ہوا تھا نا. طالوت کے جو فرمانبردار ساتھی تھے وہ آخر میں 313 رہ گئے تھے, باقی انہوں نے تو پانی پی لیا تھا. اور جالوت کا لشکر بہت بڑا تھا, اسلحہ سے لیس تھا, لیکن فتح طالوت کی ہوئی تھی, اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مار دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان فی ذالک لعبرۃ لاولی الابصار, بے شک اس واقعے میں, بدر کے واقعے میں کیا ہے, عبرت ہے, نصیحت ہے. لیکن کس کے لیے, آنکھوں والوں کے لیے. اولی الابصار, آنکھوں والے کے کیا مطلب ہے, بصیرت کی نگاہ رکھنے والوں کے لیے, اہل بصیرت کے لیے اس میں سبق ہے, وہ سبق حاصل کریں گے. تو اہل بصیرت کے لیے کیا سبق ہے بدر کے واقعے میں, آنکھوں والوں کے لیے جن کے دل کی آنکھ کھلی ان کے لیے کیا سبق ہے. پہلا ضروری سبق یہی ہے کہ اللہ کی مدد صرف اہل بدر کے لیے نہیں تھی, اس سے پہلے بھی آئی, طالوت و جالوت میں بھی آئی نا. اور اہل ایمان کی مدد اللہ تعالیٰ آئندہ بھی کریں گے, ہمیشہ ہی کریں گے, لیکن اس کے لیے مسلمانوں کو اپنے اندر کیا پیدا کرنا ہوگا, صحابہ جیسا ایمان پیدا کرنا ہوگا, بدر جیسا جذبہ پیدا کرنا ہوگا, اللہ پر مکمل بھروسہ توکل کرنا سیکھنا ہوگا. کیونکہ دیکھیں جو کافروں پر غلبہ ہے نا, وہ تعداد سے نہیں ہوتا, اسلحہ سے بھی نہیں ہوتا, ظاہری اسباب سے بھی نہیں ہوتا. لاکھ آپ جہازیں خرید لیں اور ٹینک خرید لیں, جذبہ ایمانی کی ضرورت ہے, فی سبیل اللہ کی نیت ضروری ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, کتار اندر کتار اب بھی. تو فضائے بدر کہاں ہے, ہے آج کے مسلمان فضائے بدر. ہم تو مسلمان افسوس کے ساتھ آپس میں لڑتے ہیں, دشمن سے نہیں لڑتے, دشمن سے دبتے ہیں, امن کی آشائیں جلاتے ہیں. تو عبرت تو بہت بڑی ہے بدر کے واقعے میں, آج بھی عبرت ہے. اگر ہم سوچیں کیا جذبہ تھا, کیا محبت تھی. اللہ جنگ کے لیے گئے ہی نہیں تھے, لیکن پھر بھی جنگ کی, اور عبرت ہے ہمارے لیے اس میں کہ دین کی سربلندی کے لیے کیسے لوگ چاہیے, ایمان کے ساتھ مخلص لوگ, محنت کرنے والے لوگ جو دین کے لیے محنت کریں, یہ عبرت ہے. پھر آگے ایک اور بہت خوبصورت آیت ہے جو ہم پوری تو آج نہیں کریں گے, لیکن میں آپ کو شروع کرتی ہوں تاکہ اس کے شروع کی کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں, تاکہ ہم پھر آگے کنٹینیو کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہْوَاتِ, زُیّنَ خوبصورت بنا دی گئی ہے, مزین کر دی گئی ہے, للناسی لوگوں کے لیے. کیا چیز,
حب شہوات، محبت شہوات کی، مزین کر دی گئی، دلوں میں ڈال دی گئی ہے محبت شہوات کی۔ اب زینا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ زینا کا لفظ زینت سے ہے نا، خوبصورت بنانا، آراستہ کرنا، نظروں میں کھبانا، تزئین کرنا، ہاں؟ یعنی یہ آگے جو اللہ تعالیٰ ایک لسٹ بتا رہے ہیں، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ خوبصورت بنا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے حب الشہوات، خواہشات کی محبت۔ کون کون سی خواہشات کی؟ نسائی عورتوں سے، بیٹوں سے، والقناطیر خزانے کی محبت۔ خزانے، قناطیر جو ہے کنتار کی جمع ہے، کنتار کہتے ہیں ڈھیروں ڈھیر مال کو، اور اگر سونا چاندی کا ڈھیر ہو تو 100 کلو سمجھ لیں، اس کو کہتے ہیں کنتار، اس کی محبت۔ اور مقنطرہ کے مطلب ہے اکٹھا کیے ہوئے، اسم مفعول ہے، خزانے اکٹھے کیے ہوں کی محبت دلوں میں ڈال دی گئی ہے، مزین ہے۔ من الذهب، سونے کی، ذهب سونے کو کہتے ہیں، والفضہ، اور چاندی کی۔ اور کس کی محبت ڈال دی گئی دلوں میں؟ والخیل، گھوڑے کی، المسومہ، نشان لگے ہوئے، نشان زدہ گھوڑے، والانامی، اور مویشی جانوروں کی، والحرث، اور کھیتی کی۔ تو مزین ہے، تو مزین کے کیا معنی ہے؟ خوبصورت بنا دینا، کشش دلوں میں ڈال دینا، یعنی ان چیزوں کی طرف دل اٹریکٹ کرتا ہے، قدرتی طور پر ڈالی گئی ہے، اٹریکشن رکھی گئی ہے ان چیزوں کی انسان کے دل کے اندر رکھی گئی ہے۔ شہوات کی، شہوات کیا ہے؟ شہوت کی جمع ہے، لفظی معنی ہوتے ہیں شہوت کے خواہش کرنا، آرزو کرنا، کسی چیز کی رغبت کرنا، یعنی سمپل الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کسی چیز کے لیے دل میں اٹریکشن رکھنا۔ مرغوب اور پسندیدہ چیزوں کو شہوات کہتے ہیں، جس کی طرف دل اٹریکٹ کرے۔ تو حب الشہوات وہ پسندیدہ اور مرغوب چیزیں ہیں جن کی طرف انسان کا دل کھنچتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے انسان کا دل، جیسے، اور یہاں پر ایک لسٹ بتائی جا رہی ہے کہ کس کس طرف انسان کا دل کھنچتا ہے۔ جیسے نساء ہے، بیٹے ہیں، بنین جو ہے وہ بنی کی جمع ہے، اور یہ والقناطیر، ڈھیروں ڈھیر خزانے اکٹھے کیے ہوئے، سونا چاندی، گھوڑے نشان لگے ہوئے، اور آج کل آپ عمدہ سواریاں کچھ بھی ہو سکتی ہیں نا، گاڑیاں نشان لگی ہوئی، مویشی جانور، اور مویشی جانور کون سے ہوتے ہیں؟ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، اور کھیتیاں۔ تو کہا ہی جا رہا ہے کہ ان سب کی طرف انسان کشش محسوس کرتا ہے، اٹریکشن اس کے دل میں رکھی گئی ہے، اللہ کی طرف سے رکھی گئی ہے۔ چاہے جب آپ دیکھیں کسی کے پاس کوئی بھی گاڑی اچھی سے اچھی، جب روڈ پہ نکلے گا نا، مرد خاص طور پہ دوسری گاڑیوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا یہ فلاں گاڑی ہے، یہ نئی آ گئی۔ عورتیں کہاں دیکھ رہی ہوتی ہیں؟ کہیں گولڈ کی دکان کے سامنے سے بھی گزر جائیں تو نظر وہاں اٹک جاتی ہے، اچھا کون سا ڈیزائن آ گیا ہے۔ تو اٹریکشن رکھی گئی ہے، کیوں رکھی گئی ہے؟ کہ ان سب چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، رغبت دل میں کیوں رکھی گئی ہے؟ دیکھیں اٹریکشن ہے ان چیزوں کا، جو ہے نا مزین ہے، ان کا خیال بھی خوشکن ہوتا ہے نا، خیال بھی خوشکن ہے، نہ بھی ہو پاس تو کیوں رکھی ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے لیے بنایا ہے، انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے نا، کہ انسان ان کو برتے۔ تو یہ سب چیزیں بھی کیا ہیں؟ ان میں سے کوئی بھی چیز بری تو نہیں ہے بذات خود، یہ سب انسان کے لیے بنائی ہے نا، انسان کو ان کو برتنا ہے یہ ساری چیزوں کو، تو یہ بری تو نہیں ہے، نہ بیٹے برے ہیں، نہ مال برا ہے، سونا چاندی بھی بری نہیں ہے، کوئی بھی چیز بری نہیں ہے، عورتیں تو قطعاً بھی بری نہیں ہے۔ تو اس میں سے کوئی چیز بھی خود بری نہیں ہے، نہ ہی ان سے رغبت اٹریکشن رکھنا برا ہے، کیونکہ فطری امر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی محبت دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ ہاں، اب ڈالی کیوں گئی ہے؟ دیکھیں اگر ڈالی نہ جاتی تو انسان ان چیزوں کی طرف مائل ہی نہ ہوتا، اور اگر اٹریکٹ نہ ہوتا تو ان سے فائدہ بھی نہیں اٹھاتا، اور پھر انسان کی آزمائش بھی نہ ہوتی۔ تو ان چیزوں کی جو مزین کیا گیا ہے، تزئین کی گئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ بطور آزمائش ہے، کہ اٹریکشن تو رکھی گئی ہے، آزمائش کیا ہے؟ کہ کون ان کی اٹریکشن کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، حد اعتدال کے اندر رکھتا ہے۔ جیسے سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 17 ہے نا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ، بے شک ہم نے زمین میں جو کچھ بھی ہے اسے زمین کی زینت بنایا ہے، تاکہ کیوں؟ ہم تم کو آزمائیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے آزمائش ہے،
پھر دیکھیں انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو کوشش جد و جہد کرنی ہے وہ بھی تو انہی چیزوں کے ذریعے کرنی ہے نا، انہی چیزوں کے درمیان رہتے ہوئے کرنی ہے. مثلاً ہاں، نیک عورت جو ہے اس کے ذریعے آپ بہت نیک اولاد پیدا کر سکتے ہیں، تربیت کر کے اس کو جاریہ بنا سکتے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں نا. پھر اسی طرح تیسری پوائنٹ کیا ہے کہ ان تمام چیزیں یہ جو جہاں پر بتائی گئی ہیں یہ کوئی بری چیزیں نہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں. اور شکر گزاری انسان کس پہ کرتا ہے؟ نعمت پر کرتا ہے نا. تو جب نعمتیں دی نہیں جاتی تو شکر گزاری کس پہ ہوتی؟ تو یہ سب چیزیں آزمائش کا ذریعہ ہے، شکر گزاری کا ذریعہ ہے، اور انہی کے ذریعے آزمائش ہے، اور انہی کو ٹول بنا کر ہم نے آخرت بنانی ہے، اس لیے ان کی اٹریکشن رکھی ہے. تو یہ سب چیزیں رکھی گئی ہیں دنیا میں، اٹریکشن مزین کی گئی ہے، ان کی محبت زین للناس حب الشہوات، اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون ان چیزوں کو پا کر اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، ان کے ذریعے اپنی آخرت بناتا ہے، اور کون انہی میں گم ہو جاتا ہے جو آزمائش کا ذریعہ ہے اور اللہ کو بھول ہی جاتا ہے، آخرت سے لاپرواہ ہو جاتا ہے. تو یہ سب دنیاوی چیزیں نہ بذات خود بری ہیں، اللہ نے بنائی ہیں، انسان کے لیے بنائی ہیں، اسی نے کشش بھی رکھی ہے. تو پھر برا کیا ہے؟ برا یہ ہے کہ ان کا حصول میں آپ گم ہو کے اللہ کو بھول جائیں. ان کے حصول کے خاطر انسان اتنا دیوانہ ہو جائے، اللہ کو بھلا دے، آخرت سے لاپرواہ ہو جائے، انہی کو اپنی زندگی کا اصل مقصد بنا لے، اور زندگی کے اصل مقصد کو بھول جائے کہ عمل صالح اس نے کر کے لے کے جانا ہے، امت وسط کے طور پہ اپنا کردار نبھانا ہے. بھول بھال کر سب اس میں گم رہے، پہلے کیریئر بنانے میں گم ہے، پھر شادی ہونی ہے، اب بیٹے کے چکر میں پڑ گئے، پھر بیٹوں کی باری ہے، پھر شہوات بہت ساری ہیں، گاڑیاں ہیں، فلانا ہے. تو یہ سب چیزیں کچھ بھی، چاہے نساء ہو، بیٹے ہوں، خزانے، مال دولت کے ڈھیر، سونا چاندی، گھوڑے، یہ ساری آج کل کے حساب سے گاڑیاں، یہ سب اپنی طرف کھینچتی ہیں. مگر دیکھیں جہاد بن نفس بھی تو یہی ہے نا. جہاد بن نفس کیا ہے؟ آزمائش کیا ہے؟ کہ انہی چیزوں کو آپ ان کی جو کشش ہے اس کے کو کنٹرول کر کے، قابو پا کر اعتدال اور شریعت کے اندر رکھیں ان کی خواہش. انہی سے دنیا میں راحت اور سکون حاصل کرنا ہے، اور انہی کو ٹول بنا کر آخرت سنوارنا ہے. اگر انسان میں ایمان کی طاقت ہو تو آپ دیکھیں نیک بیوی، بیٹے بیٹیاں، سب کو آخرت کی طرف دھیان دلا سکتا ہے، مال دولت گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں لگا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ جو لسٹ ہے وہ اگلی دفعہ پڑھیں گے، جو اس کا مین مقصد ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا، اور اس کو یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.